بسم الله الرحمن الرحيم يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نوجوان قاری جناب قاری احمد رضا باروی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس پیارے سے موقع پر میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ناظرین، میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں آپ کو ایک واقعے کی طرف پہلے لے کے چلوں اور اس واقعے کی جو روداد ہے وہ آپ کو سنواؤں، اور اس کے بعد ظاہر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بس 2-3 دن پہلے کا جو واقعہ ہوا ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، کہ جس میں ایک بھائی نے اپنے باپ کی موجودگی میں اپنی بہن کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ ذرا پہلے اس واقعے کی روداد سنتے ہیں۔ نذیر رحمان یوسف زئی صاحب ہمارے رپورٹر ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم نذیر بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے جی بالکل اسی طرح ہے، یہ ذرا کرم جی آپ سنائیں۔ یہ ذرا اللہ کا شکر، ذرا واقعے کے بارے میں بتائیے، ہوا ایکچولی کیا ہی ہے؟
اچھا اس طرح ہے، یہ تھانہ صدر ٹوبہ ٹیک سنگھ کا گاؤں ہے 477 جیمبے آلووال. ٹھیک ہے. یہاں پہ 17 اور 18 مارچ کی شب سگے بھائی اور باپ نے اپنی بیٹی ماریا نامی کو گلا دبا کر قتل کر دیا. پھر اس کے بعد اس کی خاموشی سے اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی. اس کی طبیعت خراب ہے لیکن اس سے پہلے اسے قتل کر دیا گیا تھا، لیکن واقعے کی جو نا اس کو چھپانے کے لیے سارا عمل کیا گیا. اس کے بعد اس کی خاموشی سے یہاں لا کے اس کی تدفین کر دی گئی. اس کے بعد یہاں پہ اس کے باقاعدہ کلخانی کی گئی، اور اس کے بعد جو اس کا بھائی جو وہاں پہ جو ویڈیو بنا رہا تھا شہباز نامی، اس نے اس کو تیسرے روز اس کو وائرل کیا. جب یہ رپورٹ سوشل میڈیا پہ آئی تو اس کے بعد پولیس بھی حرکت میں آئی، اور پولیس نے اس کو 24 مارچ کو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی. سہیل فیصل نامی نوجوان ہے جو اس کا سگا بھائی ہے ماریا کا، اس کے والد عبدالستار کے خلاف پولیس نے فیصل کو جب گرفتار کیا تو اس کے بعد اس کا والد جو ہے، جب سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چلیں تو اس کے بعد اس کے والد کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو اس کے بعد جو شہباز نامی اس کا بھائی ہے جو ویڈیو بنا رہا تھا، اس نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی کہ انہیں جو میرے بھائی اور باپ نے قتل کیا ہے گلا دبا کر. تو اس کے بعد پولیس نے اس کو میڈیکل رپورٹ کے لیے ایک سول جج کو ایک درخواست دی گئی، جس کے بعد اس کی قبر کشائی کی گئی. قبر کشائی کے بعد اس کے جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس ماریا نامی لڑکی کو گلا دبا کر قتل کیا گیا ہے، اور اس کے گلے کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں. لیکن مزید جو ہے اس کی جو شواہد اکٹھے کرنے کے لیے اور فرانزک کے لیے اس کی جو ہے رپورٹیں بھجوا دی گئی ہیں. اور ابھی جو آج کی جو اپڈیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے 2 روز کا ان دونوں باپ بیٹے کا ریمانڈ حاصل کیا گیا تھا. اس کے بعد آج دوبارہ انہیں سول جج طلعت کی عدالت میں پیش کیا گیا. یہاں سے آج 4 روز کا مزید ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے. اور اب جو ہے اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے کہ جو ویڈیو بنانے والا اس کا بھائی اور بھابھی ہیں انہیں بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، اور ان کے بھی جو سیمپل ہیں وہ میڈیکل کے لیے اور اس کے لیے فرانزک کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں. اور اب جو ہے اس پہ جو مزید پیش رفت جاری ہے، اور پولیس بھی اس پہ جو اور مزید کام کر رہی ہے. جی اچھا، اس میں ذرا 2-3 باتیں مجھے پریسائزلی بتا دیجیے. ایک بات تو یہ کہ ایکچولی وجہ کیا بنی، پہلے کٹ ٹو کٹ ذرا مجھے سوال جواب کا جواب دے دیجیے گا کہ کیا اس میں وجہ ایکچولی کیا بنی ہے. جو شہباز نامی جو اس کا بھائی ہے اس نے درخواست میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو میرا باپ اور بھائی تھا اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. جب یہ اس نے مجھے بتایا اور اپنی بھابھی کو بتایا تو اس کے بعد انہیں جب پتہ چلا کہ یہ جو خبر ہے جو جب نکلے گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا تو انہوں نے اس کو بات کو چھپانے کے لیے اسے قتل کیا ہے. جی یعنی مبینہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شہباز جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں یہ ورڈ بھی یوز نہیں کر سکتا، میں یہ ورڈ بھی یوز نہیں کر سکتا. اچھا، ایک وجہ تو یہ بتاتے ہیں آپ. اچھا، دوسری کوئی اور وجہ کیا، مطلب اس کے کوئی کردار کے حوالے سے یا کوئی غیرت کا معاملہ، کچھ اور چیز؟ جی اس طرح ہے کہ ابھی تک تو اس کے بارے میں کوئی بھی رپورٹ، میں وہاں پہ بھی 26 مارچ کو میں وہاں پہ گیا بھی ہوں، وہاں پہ مقامی لوگوں سے میری بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 بھائی ہیں انہوں نے نا علیحدہ ایک نا گیٹ لگا کے اپنا گھر کو بند کیا ہوا تھا. 3 گھروں کو، یہاں ان کا کسی کے گھر بھی آنا جانا نہیں تھا، لیکن ان کے گھر اکثر یہ لڑائی جھگڑا رہتا تھا. اور یہ جو خاموشی سے بات وہاں محلے میں بھی تھی کہ یہ اس میں کچھ نہ کچھ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر لڑائی. یعنی ابھی تک بنیادی طور پہ یہ بات جو ہے سامنے نہ آ سکی کہ اصل وجہ قتل کرنے کی کیا بنی ہے. یعنی ایک جو بلیم ہے وہ شہباز کر رہا ہے، اس کا بھائی فیصل کا بھائی جو ہے کہ میرا باپ اور میرا بھائی جو ہے میری بہن کے ساتھ، میں وہی بات، میں ان ورڈز کو یوز کرنا بھی نہیں چاہتا. تو ایک تو یہ بنیادی طور پہ بات. لیکن اس کے علاوہ ابھی تک کوئی خاص جسے کہتے ہیں ایک منظر کلیئر نہیں ہوا کہ وہ لڑکی خدا نخواستہ کسی اور معاملے میں انوالو تھی یا کوئی غیرت کا مسئلہ ہے، کچھ اور معاملہ تھا. ایسی کوئی بات تو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. دیکھیں جی ابھی تک تو یہ ابتدائی طور پر اس کی جو تحقیقات چل رہی ہیں، اس میں تو ابھی تک کوئی چیز بھی پولیس ہمیں نہیں بتا رہی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی کلیئرنس آئی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جو تفتیش آگے بڑھے گی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اصل حقائق کیا ہیں. میں اصل میں وہ دیکھ رہا تھا ویڈیو، وہ پوری ویڈیو کو میں نے بار بار دیکھا جس میں اس کا باپ جو ہے وہ موبائل فون پہ بہت ہی مزے سے بیٹھا ہوا ہے، جیسے وہ اپنے روٹین کا کام کر رہا ہے. اور وہ شہباز، جیسا کہ شہباز کلیم کرتا ویڈیو میں بنا رہا تھا، اور فیصل جس انداز سے اپنی بہن کو مار رہا ہے
وہ ظاہر ہے گردن میں فریکچر ہونا اور پھر جسم پہ تشدد بھی FIR کے اندر جسم پر تشدد کا بھی تذکرہ ہے. اٹ مینز اس کو پہلے مارا پیٹا گیا ہے اور ٹھیک ٹھاک مارا پیٹا گیا, کیونکہ گلے دبانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی سانس ویسے ہی مطلب بند کر دیں یا گلا دبا دیں تو وہ ویسے انسان مر جاتا ہے. لیکن گردن میں فریکچر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت شدت کے ساتھ اسے مارا پیٹا گیا ہے, جس کے بعد جو ہے وہ یقیناً اس کا انتقال ہوا. بہرحال بہت شکریہ نذیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, میں ابھی ظاہر ہے چونکہ یہ واقعہ کلیئر نہیں ہے اور یہ جتنی بھی باتیں اس وقت قیاس آرائیوں پر ہیں, ایکچولی جب تحقیقات ہوں گی اور انویسٹیگیشن ہوگی, انویسٹیگیشن کے بعد فائنلی کوئی بات, اللہ کرے کہ صورتحال ہمارے سامنے آئے کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا, کیونکہ اس طرح کے کیسز کے اندر نارملی چیزیں پروو نہیں ہو پاتی ہیں. ایک شدت باپ اور بیٹے نے اختیار کی وہ تو نظر آ رہی ہے ویڈیو کے اندر کہ وہ انتہائی درندگی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس سفاکی کے ساتھ یعنی جس درندگی کے ساتھ ایک باپ اپنی بیٹی کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور ایک بھائی اپنے باپ کی موجودگی میں اپنی بہن کو مار رہا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی, تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دماغ کے پرخچے اڑا دینے والی بات ہے, یہ وجود کے پرخچے اڑا دینے والی بات ہے, یہ قلب کے پرخچے اڑا دینے والی بات ہے, یہ روح کو چھلنی کر دینے والی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھائی اپنے باپ کی موجودگی میں, مطلب پہلے تو بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو اس انداز سے, اس بے دردی کے ساتھ, اس ظالمانہ انداز سے, اس درندگی کے ساتھ, یعنی جانور کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں, درندوں کے بھی شاید کچھ اصول ہوا کرتے ہیں, لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک بھائی جو کہ اپنی بہن کے ساتھ پلا بڑا, اس کے ساتھ جو ہے وہ جوان ہوا اور اس کے اندر وہ بہن کی محبت, وہ جو الفت ہوتی ہے وہ کسی صورت بھی ایک لمحے کے لیے ٹریگر نہیں ہوئی, اور اس حد تک جو ہے وہ جانور ہو چکا تھا, درندگی کا خول اپنے اوپر پہن لیا تھا کہ اس نے پہلے اس پہ یقیناً وہ جو رپورٹ ہے کہتی ہے کہ بے انتہا اس کے اوپر تشدد ہوا ہے, اس کے جسم پہ تشدد ہوا ہے, اس کی گردن کو توڑا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو مار دیا گیا, اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ بھائی جیسا اتنا حلیم رشتہ, اتنا محبت والا رشتہ, اتنا الفت والا رشتہ, اتنا پیار والا رشتہ, اتنا مٹھاس والا رشتہ, یعنی بھائی تو بنیادی طور پہ چھیاں ہوا کرتا ہے بہن کی نا, بھائی تو بنیادی طور پہ سایہ ہوا کرتا ہے بہن کے لیے. دنیا میں کتنے ہی غنڈے سامنے آ جائیں, کتنے ہی غنڈے جو ہے وہ رات کی تاریکی میں عورت کے سامنے آ جائیں, لیکن اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چل رہی ہوں, کوئی غنڈا جو ہے میری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. بھائی مان ہوتا ہے, بھائی بنیادی طور پہ مان ہوتا ہے ایک بیٹی کا, بھائی بنیادی طور پہ ایک بہن کے لیے سائبان کی طرح ہوتا ہے. بھائی کی موجودگی کے اندر تو وہ اپنے آپ کو بڑا مضبوط محسوس کرتی ہے. اور آج بھی اس معاشرے میں, مجھے کہنے دیں, آج بھی اس معاشرے میں الحمدللہ بھائیوں کی جو محبت ہے بہنوں کے ساتھ, یا بہنوں کی جو محبت ہے بھائیوں کے ساتھ, وہ دید نہیں ہے صاحب, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کمپیریٹیولی ٹھیک ہے, میرے معاشرے کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, سوسائٹی اس انداز سے آئیڈیل نہیں ہے, گھرانے اس انداز سے آئیڈیل نہیں ہے, تعلیمات اس انداز سے آئیڈیل نہیں ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے یہاں پردے کا انتظام اس انداز سے آئیڈیل نہیں ہے, شرم و حیا یا یوں کہہ لیجئے کہ نارمز جو ہیں ان نارمز کی پاسداری اس انداز سے آئیڈیل نہیں ہے, تہذیب, تمدن, کلچر کی بات کریں تو اس انداز سے آئیڈیل نہیں ہے, یا شریعت کی پاسداری اور پابندی کی بات کریں تو اس انداز سے آئیڈیل نہیں ہے, یا رشتوں کی بات کریں, رشتوں کی پاسداری کی بات کریں تو یقیناً اس انداز سے آئیڈیل نہیں ہے. لیکن باوجود اس کے کمپیریٹیولی جب آپ ویسٹ کی بات کرتے ہیں, جب آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں, جب آپ دیگر علاقوں کی بات کرتے ہیں, دیگر ملکوں کی بات کرتے ہیں, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان پھر بھی بہت بہتر ہے کہ یہاں اب بھی بھائی بہنوں کا جو رشتہ ہے وہ اسی انداز سے, اسی تقدس سے دیکھا جاتا ہے. اور آج بھی میرے اس معاشرے میں ایک بہن اپنے آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ 100% نہیں 200% انتہائی سیکیور محسوس کرتی ہے, اور آج بھی اللہ کا شکر ہے وہ حلاوت محبت ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی میں نے ایسے بھائی دیکھے ہیں جو اپنے منہ کا نوالا جو ہے نکال کے اپنی بہنوں کو پیش کر دیا کرتے ہیں. آج بھی جو ہے اگر کسی بھائی کی بہن کی آنکھوں میں آنسو ایک بھائی دیکھ لیتا ہے تو وہ بالکل اس کا جو جگر ہے وہ اندر سے کٹ جایا کرتا ہے کہ میں اپنی بہن کو جو ہے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, اس کی آنکھوں کو تیرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. آج بھی وہ اپنا سب کچھ جو ہے یعنی بہانے کے بعد بھی اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ اپنے بچوں کا نوالا لے کے جو ہے اپنی بہن کو پہنچا دیا کرتا ہے کہ نہیں میری بہن تکلیف میں ہے, میری بہن کو میں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. وہ خود رونا شروع ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک قیامت بپا ہو جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ میری بہن کے ساتھ ہوا کیا. تو رشتے آج بھی قائم ہیں. لیکن یہ جو سفاکی ہوئی ہے, اس سفاکی کا میں سچی بات یہ ہے کہ میں اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں, اور خدا کا واسطہ آپ لوگ بھی اس انداز سے دیکھیے گا, ورنہ ایک عجیب طوفان جو ہے اس سوسائٹی کے اندر بپا ہو جائے گا. میں مختلف چینلز پہ دیکھ رہا تھا, ایک شور شرابہ مچایا ہوا جی, باپ نے بیٹی کو, باپ کی موجودگی میں بیٹی کو جو ہے قتل کر دیا گیا اور بھائی نے قتل کر دیا. ٹھیک ہے, یہ سفاکی ہے, یہ درندگی ہے, یہ جانور پن ہے, یہ انتہائی یوں کہ یہ کہ میں کیا کہوں اس کو کہ انتہائی نچلی سطح کا کام ہے جس کو آپ کسی طور سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک باپ جو کہ بیٹیاں تو باپ کے لیے کیا ہوتی ہیں, بیٹیاں تو میں کیا کہوں, مطلب بیٹی کی محبت
یعنی وہ تو رحمت ہوتی ہے. میرے سرکار علیہ السلام نے بیٹی کو تو رحمت فرمایا. یعنی ذرا سوچئے کہ کیا وہ واقعہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور اس دوران جو ان کا بیٹا آ گیا تو انہوں نے جو اپنے بیٹے کو چوما بھی, اپنی ران پہ بٹھا بھی دیا, اور اس کے بعد ان کی بیٹی آئی اور انہوں نے جو ہے وہ پہلو میں بٹھا دیا. اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے, یہ واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے. تو یہ انداز دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رویے پر جو جملہ فرمایا اس پہ ذرا غور کیجیے. آپ نے فرمایا کہ تو نے ان دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا, عدل کیوں نہیں کیا. میرے سرکار تو بیٹیوں کو عدل دینے کے لیے آئے, انصاف دینے کے لیے آئے. کیا سیدہ کائنات کی محبتوں کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب وہ تشریف لاتی تھی تو آپ شفقت پدری کے تحت اپنی نشست سے باقاعدہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ان کے ماتھے کو چوما کرتے تھے, ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے, اور پھر ان کو اپنی نشست پر بٹھایا کرتے تھے. اور کیا ہمیں محبتوں کی وہ مثال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام جب مدینہ پاک سے تشریف لے جاتے تو جو آخری مبارک چہرہ ہوتا تھا وہ اپنی چشمان مبارک میں کس کا بسا کے جاتے, اپنی بیٹی کا, سیدہ کائنات کا چہرہ بسا کے جاتے تھے. اور جب مدینہ پاک لوٹتے تھے تو ذرا سوچئے سب سے پہلا چہرہ جس کو دیکھنا سرکار علیہ السلام پسند فرماتے تھے اور اپنی چشمان مبارک کو اس سے یوں کہیے کہ اپنا ترک کرنا پسند فرماتے تھے, وہ کون سا چہرہ؟ وہ سیدہ کائنات کا, بیٹی کا چہرہ. بیٹی کو تو بڑی محبت تھی میرے سرکار نے. کیا ہمیں یاد نہیں جب صحابہ آ کر, چونکہ ظاہر ہے ایمان لانے کے بعد تو صورتحال بالکل مختلف تھی نا, تو جو ایمان لانے سے پہلے اپنے واقعات بتاتے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے قتل کیا, اس طرح زندہ درگور کیا, اس طرح معصوم سے ہاتھوں سے مٹیاں ڈالتی تھی. بڑے طویل واقعات ہیں, مختصر جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ میرے سرکار اس وقت اس طرح سے روتے تھے جیسے ان کا جگر پھٹ جائے گا, اس طرح سے چشمان مبارک تر ہوتی تھی. تو بیٹی کا رشتہ تو ہمارے یہاں یہ ہے اور آج بھی الحمدللہ یہ قائم ہے. لیکن یہ جو صفاقی ہوئی ہے تف ہے اس باپ کے اوپر, تف ہے اس باپ کے اوپر کہ جس کی موجودگی کے اندر جو ہے اس کی بیٹی کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا. تف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے پائیں گے. یہ معاشرے کو کس سمت ہم لے کے جا رہے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا. اگین وہی بات, میرا پورا معاشرہ ایسا پراگندہ نہیں ہے, لیکن جو کچھ اگر یہ ہو رہا ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے, انتہائی قابل مذمت ہے. ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جانی چاہیے. ظاہر ہے ابھی FIR ہوئی ہے, ابھی تحقیقات ہوں گی اور اللہ کرے صحیح طور سے تحقیقات ہو جائے اور صحیح میرٹ پہ یہ سارا کیس جو ہے وہ ڈیل ہو جائے. لیکن اگین وہی بات, ہمیں قدغن لگانی ہوگی اور قدغن کے ساتھ ساتھ اس پورے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. یہ جو جہالت ہو رہی ہے علاقوں کے اندر, اس جہالت کو ختم کرنا ہوگا. اور اس کے خلاف جب تک آپ سخت ایکشن نہیں لیں گے, جب تک حکومت سخت ایکشن نہیں لے گی اور ایسے لوگوں کو سخت ترین سزائیں نہیں دے گی, اس وقت تک یہ لوگ انسان کے بچے نہیں بنیں گے. اگین وہی بات, ایک سیمپل کیس اٹھے گا, اب جائے گا یہ جناب دیسی لبرلز کے پاس, وہ اٹھائیں گے اپنے مقصد کے لیے. دیکھو ہم کہتے تھے پدرشاہی کو ختم ہونا چاہیے, دیکھو ہم کہتے تھے یہ جو باپ کی جو ڈومیننسی ہے, جب گھر کے اندر ایک بچی اپنے باپ کی موجودگی میں سیکیور نہیں ہے اور اس کا باپ ہی خود اس کو مروا رہا ہے تو پھر کیا رہے گا. دیکھو یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. یہ اس طرح سے اس سمپل کیس کو کیش کرائیں گے. لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ جو ان کے ذہن میں چیزیں پل رہی ہیں نا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹ چل رہی ہیں, تو ذہن میں رکھیے گا ہمارا پورا معاشرہ الحمدللہ آج بھی جو ہے بیٹی کی توقیر کرتا ہے, بہن کی توقیر کرتا ہے. یہ ایک آدھ کیس ہے, لہذا اپنی زبانوں کو بند کریں. اور بات یہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ جب قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا تو یہ اپنے نتیجے پہ کیس ضرور پہنچے گا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے, میرے دل کے بہت قریب ہیں, جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں, بہت عرصے بعد تشریف لائیں, نوجوان ہیں, کمال بولتے ہیں ماشاءاللہ, پروفیسر واصل اویس صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب یقیناً کسی تعارف کے محتاج کمال گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ممتاز اسکالر تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب بھی آپ ایجوکیشنل اسپیکر ہیں, لائف کوچ ہیں, کمال گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام شناخواں ممتاز شناخواں جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب تشریف فرمائیں. اور آخر میں آپ کا ہمارا ہم سب کا کچن کمال کھانے روز بناتی ہیں محترمہ منیرہ کرن صاحبہ موجود ہیں. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے معروف شناخواں جناب محمد عمر چشتی صاحب نے. تمام ہی احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم. اس سے قبل بات کا آغاز کریں حافظ صاحب, پہلے ایک کلام, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں. جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا
جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا اور بندے غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو بندے غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو اور پھیر دیتا ہے بلاؤں کو اشارہ تیرا پھیر دیتا ہے بلاؤں کو اشارہ تیرا بادشاہان جہاں بہرے گدائی آئے بادشاہان جہاں بہرے گدائی آئے دینے پر آئے اگر مانگنے والا تیرا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب۔ پہلے تو ذرا اس کیس پہ بات کریں، یہ جو کیس ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ہے، اپنا ایک آپ اوور ویو دیں، بلکہ میں تمام لوگوں سے ایک اوور ویو لوں گا، پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اور آج میرا خیال ہے یہ جو معاشرے میں جو درندگی بڑھ رہی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور بیٹی کا جو مقام اور مرتبہ ہے بنیادی طور پہ، بہن کا جو مقام اور مرتبہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، جب سے اس واقعہ کی ویڈیو دیکھی ہے میں اس وقت سے بڑے شدید صدمے میں ہوں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آج بڑی ہمت جمع کر کے کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ سنگ دلی اور بے رحمی کی ایک ایسی داستان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں تو اس کی کچھ تصاویر تھیں، لیکن آج کے دور میں نے سوسائٹی میں ہر طرف باپ کو اولاد کے لیے محنت مزدوری کرتے تڑپتے دیکھا ہے۔ بالکل صحیح۔ جب ایک ایسا ہوش ربا منظر دیکھا کہ بڑے سکون سے باپ بیٹھا ہے اور موبائل پہ اور اس کے ساتھ اسی کا بیٹا اپنی بہن کو اور باپ کے دل کے ٹکڑے کی سانسیں چھین رہا ہے، اور
مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس لفظ میں تعبیر کروں کہ شاید ان کے ہاں بیٹی کو بوجھ سمجھا گیا، شاید بیٹی کو ایک اضافی وجود سمجھا گیا، شاید بیٹی کو گھر کے اندر ایک ایسا حصہ سمجھا گیا جو بڑا بے توقیر ہے، اور انہوں نے اس کی ذرا برابر بھی امپورٹنس نہ سمجھی اور یہ کر گزرے۔ بالکل الامان والحفیظ۔ میں تو کہتا ہوں جناب والا اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، ورنہ آسمان پھٹ جاتا، ورنہ زمین پھٹتی اور ان کو اندر دھسا دیتی، اللہ جو حرکات انہوں نے کی ہیں۔ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بیٹیوں کو اتنی عزت دی، آپ نے بھی بہت ساری مثالیں پیش فرمائیں۔ حضور نے اس معاشرے میں جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مکہ کے گلی کوچوں میں یہ صدا لگائی، لوگو جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں ادب سکھایا، جنت اس کا انتظار کرے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر فرمایا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو ادب سکھایا، جنت اس کا بھی انتظار کرے گی۔ آپ نے بیٹیوں کو خدا کی صرف رحمت ہی نہیں بلکہ خدا کی امانت بھی قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب والا یہ سب تعلیمات ہونے کے باوجود ایک ایسا شخص جس کا نام ہے عبدالستار، عبدالستار کا بندہ، بتائیے، اس کے ہاتھوں، اس کے سامنے یہ کام ہونا، اس نے جگر کو پارا پارا کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔ واصل صاحب کیا کہیں گے؟ یہ واقعہ سننے دیکھنے کے بعد ظاہر ہے بڑا دل کٹا ہوا ہے، سچی بات ہے۔ اپنا پہلے تو آپ ذرا اپنے دل کا حال بتلائیے۔ کیا میں جنید بھائی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کی، وہاں پر یہ سنگ دلی پائی جاتی تھی، اس سنگ دلی کو ختم کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی محبت، آپ کی عنایت نے بدلا ہے معاشرے کو، بدلا ہے ماحول کو، بدلا ہے دلوں کو۔ بالکل ایسا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے جو عناصر ہیں کہیں پر پائے جاتے ہیں، یہ اصل میں اسی زمانہ جاہلیت کی باقیات ہیں جن تک فیضان مصطفیٰ نہیں پہنچ پایا ہوا، جنہوں نے اپنے آپ کو محروم رکھا ہے اس شفقت سے، اس محبت سے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، میں ابھی جو بات آپ کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک عام سا بندہ، میرے علاقے کا ایک عام سا بندہ آیا، اس نے ایک دن یہ بات کی، اس نے کہا جناب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ قیامت والے دن میرے ساتھ یوں 2 انگلیوں کی طرح کھڑا ہوگا۔ وہ کہنے لگا میں نے 2 اس طرح انگلی کی طرح حضور کے ساتھ لگ کے کھڑا نہیں ہونا، میں نے 6 بیٹیوں کی پرورش کی ہے، میں حضور کو جفی مار کے ملوں گا، میں حضور کو گلے لگوں گا کہ سرکار آپ نے 2 بیٹیوں کی بات کی تھی، میں تو 6 کی پرورش کر کے آیا۔ اتنا لوگوں کا اعتقاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں جس طرح محبت آپ نے دی ہے تو 6 بیٹیوں کی پرورش اس نے نعمت سمجھ کے کی۔ بہن بھائی کی جو بات آپ نے کی بڑی کمال درجے کی آپ نے، تو بلکہ وہ جذباتیت کا ایک ماحول پیدا کر دیا۔ یاد آ گئی مجھے اس ظالم حکمران کی بات جس کے سامنے ایک عورت کا خاوند، اس کا بیٹا، اس کا بھائی کھڑے تھے اور ان کے لیے وہ سزائے موت دینا چاہتا تھا، اور وہاں پر اس نے یہ کہا تھا کہ کسی ایک کو بچا سکتی ہو تو بچا لو، کسی ایک کو چھوڑ دیتا ہوں میں۔ اس عورت نے آگے سے کہا کہ آپ میرے بھائی کو معاف کر دیں۔ ظالم حکمران نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو نہیں چھڑوا رہی، بیٹے کی محبت غالب ہوتی ہے، تم اپنے بیٹے کو ایک طرف کر رہی ہو اور بھائی کو بچا رہی ہو، خامند کو نہیں بچا رہی۔ اس نے کہا تھا میں دوسری شادی کر لوں، اللہ مجھے دوسری اولاد بھی دے سکتا ہے، میرا خامند بھی دوسرا آ سکتا ہے، مگر مجھے بھائی تو دوسرا کبھی نہیں مل سکتا۔ یہی محبت، بہنوں کی محبتیں بھائیوں کے لیے، بھائیوں کی محبتیں بہنوں کے لیے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، اصل معاشرہ یہ ہے، اور یہ معاشرہ بات بھی ہے۔ یہ معاشرہ آج بھی ہے صاحب۔ اس میں جو ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے، اور دیکھیں آپ ابھی اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جو جیسے مفتی صاحب نے بھی تعصف کا اظہار کیا کہ مطلب عبدالستار اپنی بیٹی کو قتل کر دے اور اس طرح سے قتل کر دے کہ اس کے بیٹے کو مطلب آرڈر اسی کا ہے نا، اور دوسری بات آرڈر اسی کا ہی ہے، اس کی موجودگی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ بڑا خوفناک واقعہ ہے، بتائیے جنید صاحب۔ پوزیشن ایسی میری، یقین کریں میں یونیورسٹی سے جب گھر آتا ہوں نا تو تھوڑی دیر کو مجھے میری بیٹی نظر نہ آئے نا میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ صحیح بات کہ بیٹی کدھر گئی، اس کو بہانے ڈھونڈتا ہوں، آواز دیتا ہوں، ایسا ہی میں بہانے ڈھونڈتا ہوں صاحب کہ بیٹا کدھر ہو، اور بجائے اور کسی کو بیٹا جاؤ پانی لے آئیے، تو مجھے ایک سکون ملتا ہے میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے۔ صحیح بات۔ کیسا باپ ہے،
تو اپنے نام کی حیا کر لیتا۔ جنید صاحب وہ دین جو جانوروں کے حقوق متعین کر رہا ہے، جانوروں سے حسن سلوک پر جنت کی بشارتیں دے رہا ہے، جو درختوں کو کاٹنے سے منع کر رہا ہے، وہ انسان کے ساتھ حسن سلوک پر کیا اجر دیتا ہے؟ اور مجھے پھر یہ واقعہ دیکھ کر قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر یہ ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ اس کی مختلف تفاسیر کی ہیں، یعنی بدبختی اور کار مذلت میں انسان ایسا گر جاتا ہے اپنے نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر، یا اپنے ارد گرد کے ماحول کے دباؤ میں آ کر، یا اپنی مناسب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، یا کوئی اپنے ایسے مینٹلی ڈس آرڈر کی وجہ سے کہ اب دیکھ رہا ہے، اس سے بڑی بے حسی کیا ہوگی؟ جو یہ سب بے حسی کس کو کہتے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جس انداز سے ویڈیو میں فیصل جو ہے اپنی بہن کو 22 سالہ ماریا کو جو ہے وہ مار رہا ہے، ذرا بلر کیا ہوا ہے وہ اور وہ جو باپ جو ہے آپ دیکھیں بڑے مزے سے جو ہے وہ تو بیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور موبائل سے وہ کھیل رہا ہے، وہ شاید بڑا پرسکون ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، ابھی میں اس جزیات پہ نہیں جا رہا کہ وہ اس نے مطلب کیا وجوہات ہوئی ہوں گی، غیرت کا مسئلہ تھا، دیگر مسئلہ تھا، یا خود جو ہے مطلب یہ کرمنل تھے، انہوں نے خدا نخواستہ جو بات مبینہ طور پہ آ رہی ہے سامنے کہ یہ اس بچے، میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا، ابھی تو باتیں ظاہر آنی ہیں، لیکن جو اٹیمپٹ سامنے وہ یہ ہے کہ بیٹی کو مار دیا، بیٹی کو مار دیا، اور ہر درد مند باپ اس کرب کو محسوس کر رہا ہے، اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، اور بیٹے سے زیادہ باپ کا ستم محسوس کر رہا ہے کہ اس کی سیٹسفیکشن دیکھیے۔ بے حسی کا کوئی اور بھی لیول ہوگا کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی نور نظر، اور آپ کا بیٹا پتہ نہیں آپ انسان کے روپ میں کیا ہو، آپ کی کوئی وہ شفقت پدری نہیں جاگی۔ بیٹی تو بڑی پھول جیسی ہوتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پروگرام میں نے ابتدا کی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، اور ہر وہ شخص جو کہ بیٹی والا ہے وہ اس بات کو، اس واقعے کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے۔ لوٹ کے آ رہے ہوئے اس بات کرتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، بڑا دل خراش اور دل سوز واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوبا ٹیکسنگ میں جو ہوا ہے، ایک باپ کی موجودگی میں ایک بھائی نے اپنی بہن کو انتہائی سفاکی کے، شاید سفاکی کا ورڈ بھی بہت چھوٹا سا ہے، جانور بن کے، درندہ بن کے، پتہ نہیں کیا کہا جائے اس کو، کیا نام دیا جائے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچا اور اپنی بہن کو جو اس نے قتل کر دی، 22 سالہ ماریا کو قتل کر دی۔ اسی پہ ظاہر بات کر رہے ہیں۔ اب ذرا بتائیے عارف صاحب، پوری گفتگو آپ نے بھی سنی، کیا فیلنگز ہیں؟ عجیب ہی بات، اس نے تو بالکل ایک دم دل کو کھٹا کر دیا۔ فیلنگس تو آپ سب نے اپنی اپنی بتائی دی، میری بھی ظاہر ہے وہی ہوں گی، لیکن میں تھوڑا اسے وائس ورسا دیکھ رہا تھا۔ میں اپنا ٹائم، اپنے علاقے کے لوگ، اپنے ملنے والے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہماری سوسائٹی کا عمومی رویہ ایسا ہے یا اس سے ملتا جلتا ہے۔ بات کریں، بالکل کریں۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ مگر اپنے ٹائم سے سٹارٹ کروں تو ایک سائیکل ہوتی تھی، تو سائیکل پہ اپنے گیمز کو چھوڑ کے بہن کو سکول، کالج، ٹیوشن، مدرسے چھوڑ کے آنا اور لے کے آنا، ابا جان کی طرف سے حکم تھا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ایسا ہی تھا، گھر کی عزت ہے، عفت ہے، اس کے اوپر کی نظر اٹھا کے نہ دیکھے، ایسا ہی تھا۔ ہم اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کے اس کی لک آفٹر کرتے تھے، ایسا ہی تھا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے ایک بے شمار لوگوں کو دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لڑکا بڑا ہے، اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، وہ شادی نہیں کر رہا اس لیے کہ پہلے میں اپنی بہن کو رخصت کروا دوں، اس نے قربانیاں دے دیں، اس نے اپنی زندگی برباد کر دی کہ میں نے اسے کر لو۔ بالکل ایسا، باپ نے بلکہ اپنی ساری جمع پونجی اپنی بہن کے لیے لگا دیتا تھا، میں اسی طرف آ رہا ہوں، پہلے اس کے لیے ہو جائے۔ باپ نے قرض لیا، ساری زندگی باپ نے پہلے نوکری کی، پھر کوئی پینشن کی صورت میں کچھ رقم ملی، وہ بھی پوری نہیں پڑتی تھی، اس نے قرض لیا کہ بیٹی کو رخصت کر دوں، باپ نہیں تھا تو بھائی نے ساری جمع پونجی بہن کی رخصتی کے لیے لگا دی۔ بالکل ایسا، بہن کی وہاں پر لڑائی ہوئی گھر میں، خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی سیٹلمنٹ نہ ہو سکی، اسے یہ مان تھا کہ میرے بھائی کا گھر موجود ہے، یوں کہتا ہے سینہ چوڑا کر کے، تیرا بھائی موجود ہے، فکر نہیں کرنا، بھائی موجود ہے، میرا باپ موجود ہے، زندہ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ نارمز دیکھے گئے، عمومی رویہ یہ ہے، بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، ہم لوگ تو یہ ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا ہوا؟ یہ بھی اسی سوسائٹی میں ہوا۔ اب یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پہ آپ نے FIR کٹوائی، جہاں پر ہم سب لوگوں نے بیٹھ کے تعصب کا اظہار کیا، یہاں پر
بیہیویئرل سائنٹسٹ کے ایک تھنک ٹینک کو بنانے کی ضرورت ہے. وہ دیکھے کہ سٹیمولس کیا بنا, کس چیز نے ٹریگر کیا. وہ ڈرگز لیتے تھے, وہ ایڈلٹ فلمیں دیکھتے تھے, وہ سوشل میڈیا میں کس چیز نے, کس وائبز نے انہیں ٹریگر کیا جس کے نتیجے میں بات یہاں تک پہنچی. اس گھر کا یہ عمومی ماحول کیسے بنا, کیونکہ آپ نے بتایا کہ پڑوس والے کہتے ہیں کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا, وہاں پہ آوازیں اٹھتی تھیں, وہاں پہ ماں بھی موجود ہے, بھائی بھی موجود ہے, بھابھی بھی موجود ہے, اس کے باوجود وہ سب کے سب اس چیز کو نارملائز اور سب الگ الگ رہتے تھے. یس, اس کا مطلب ہے کہ شاید, مطلب ایسا نہ ہو اللہ کرے, مگر شاید وہ گھرانہ ان لبرلز کے انجیکشنز کا شکار ہو گیا جو ہماری سوسائٹی کو توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں. خواہ اس میں ڈرگز استعمال کریں, خواہ وہ اس میں ایڈلٹ ایجوکیشن کے نام پر وہ کچھ ایڈ کریں, میری مرضی کی بات کریں کہ بیٹی کے جو مرضی کرے, بیٹا جو مرضی کرے. اس میں ایک بات اور ایڈ کریں نا, ہو سکتا ہے. اور دیکھیں اگر آگے اس کی اگر بیس روٹ کاز پہ جائیں تو روٹ کاز تو یہ نا کہ جس گھر کے اندر دین نہیں ہوگا. ویری سمپل, مطلب بڑا سمپل ہے نا. ہم سائیکولوجیکل امپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ دیکھیں ڈرگ ایڈکشن ہو گئی, ہم یہ دیکھیں کسی کی گفتگو میں آ گئے, ایڈلٹ موویز دیکھیں, واٹ سو ایور. کرکس کیا ہے, دین کہاں پر ہے, دین کہاں پر ہے, اس کی بنیاد میں اگر ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی نا. اس کی تعلیمات موجود ہیں کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک واقعہ جو ہے نا, یہ ہم سب کو ایک انڈیکیشن دے رہا ہے, اشارہ دے رہا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر تھنک ٹینکس بٹھانے چاہیے. سوسائٹی میں ایک واقعہ بھی اگر ہوا تو وہ کیوں ہوا. جب تک آپ اس کی وجوہات کو تلاش نہیں کریں گے, ان کا تدارک نہیں کریں گے, تو پھر ہمیں شرمندہ ہی رہیں گے. حل یہ ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر تو ہو گئی سو ہو گئی, بیہیویئرل سائنٹسٹ بیٹھیں, آپ کے جو تفتیشی رپورٹر ہیں وہ اس کی روٹ کاز تک جائیں, اس کے بعد بیٹھ کے اس کی وجوہات کو تلاش کیا جائے, پھر سوسائٹی کی اس نہج پر تربیت کی جائے کہ ایسے کسی واقعے کی آئندہ سے روک تھام کی جا سکے. اس پہ گفتگو, میرا خیال ہے مفتی صاحب اس پہ آپ کا کامنٹ بنتا ہے. آپ ذرا یہ بات بتائیے, یہ جو عارف صاحب بات کر رہے ہیں 100% بالکل صحیح بات ہے, لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب مطلب آپ دیکھیں نا, وہ جو جس طرح کی فیملی لگ رہی ہے, وہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ انتہائی وہ بیکورڈ قسم کے مطلب وہ لوگ ہیں. ان کے چہرے مورے بتلا رہے ہیں, ان کی گفتگو کا انداز بتلا رہے ہیں, باپ جس طرح سے مطلب بیٹھا ہوا ہے وہ اندازہ ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب تعلیم وغیرہ تو وہاں پر دور دور تک. اچھا, تعلیم ایک الگ چیپٹر ہے, ایسا لگتا ہے دین بھی وہاں پر نہیں ہے. تو مجھے میرا اپنا یہ ذاتی اوپینین ہے کہ یہ سارے جو مسائل ہمارے آج معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں, اس کی جو بنیادی روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے. وہ اس دن ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ دین میں پک اینڈ چوز. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بائی چوائس تو الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے ہم بائی برتھ مسلمان, بائی ڈیفالٹ ہے. بالکل اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ. چوائس میں ہوتے پتہ نہیں عقل ہمیں کہاں لے جاتی, یہ اللہ کا فضل ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسلمان گھرانے میں پیدا ضرور ہوئے ہیں, لیکن ہمارے گھرانوں میں اسلامی تربیت, اسلامی تعلیم کیا اس درجے کی ہے جو اسلام کا تقاضا ہے؟ بات یہی ہے, اکثریت گھروں میں نہیں ہے. بالکل ایسا. اور ابھی پروفیسر بھی بات کر رہے تھے, آپ نے بھی بات کی کہ سوسائٹی میں ایک طرف بہنوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ ہے. بالکل ایسا. لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دوں, سوسائٹی میں بہنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک بھی ہے. بالکل ایسا ہے. درست ہے. وہ بھائی بھی تو سوسائٹی کے حصہ ہے نا جو بہنوں کو جائیداد کا حصہ نہیں دیتے. درست. وہ گھرانے بھی اسی سوسائٹی میں ہے کہ بچیاں گھر بیٹھی بوڑھی کر دیتے ہیں, مناسب رشتہ لے کر شادی نہیں کرتے. 100%. کیوں جی؟ ہماری برادری کا نہیں. برادری میں کرنا ہے چاہے کسی نشئی کے سپرد کر دیں گے, بچی کی زندگی تباہ کر دیں, یہ بھی تو ظلم اور زیادتی ہے نا بچی کے ساتھ. بالکل صحیح. وہ گھرانے جو بچی کو اس کی ضرورت کے مطابق تعلیم نہیں دیتے, یہ بھی تو بچی کے ساتھ ظلم. بالکل ایسا ہے. تو یہ زیادتیاں بھی اسے سوسائٹی میں ہو رہی ہیں. اچھا, اب آپ آئیے اس بات کی طرف. اب آئیے, میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کو ذرا تھوڑا سا کھولیں کہ اگر دین پڑھا ہوا ہو تو کیا یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, کل بروز محشر میں پکڑا جاؤں گا؟ دین پڑھا ہوا ہو تو بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے 10 دفعہ نہیں سوچے گا کہ بیٹی رحمت ہے, کل بروز محشر گریبان پکڑ لے گی میرا. یہ اصل بات تو وہی آ گئی نا. دین کے اثرات تو ہیں. دین پڑھیں گے تو یہ خوف خدا دل میں آئے گا. اصل بات تو یہ ہے نا سر. یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ انی اتقاکم باللہ, میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. کیوں؟ کیوں؟ بخاری کے الفاظ,
فرمایا انی اعلمکم باللہ، اس لیے کہ تم سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے بس تو بات آ گئی۔ اللہ کا۔ واہ۔ تو دین جتنا اللہ کا علم آپ کو زیادہ دے گا اتنا ہی آپ خوف کے خدا آپ دل کے اندر میں پیدا ہوگا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کا جذبہ سر بیدار۔ دیکھیں نا، دین ہی نے بتایا نا کہ ایک عورت جو ہے اس نے بلی کو باندھ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی، وہ واصل جہنم ہو گئی، جی، جی۔ اور دین نے بتایا کہ کتے کو پانی پلایا تو داخل جنت ہو ایسا گئے۔ ہی۔ تو جب یہ کنسیپٹ ذہن میں کلیئر ہوگا کہ ایک بلی اور کتے کے ساتھ اچھائی و بھلائی کی صورت میں مالک جنت اور یوم دوزخ کے الدین۔ فیصلے ہیں، تو پھر بیٹی کے ساتھ معاملہ اور بہن کے ساتھ کیا ہوگا؟ مالک یوم الدین، ہاں، سورہ فاتحہ ہی یہ درس دیتی ہے کہ تم نے یوم جزا کے مالک کے حضور پیش ہونا ہے، پیش ہونا اور ہے، اپنے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ذرا ابھی بہن بیٹی کی جو رشتہ ہے اس پہ آگے جا کے اور مزید کھل کے بات کرتے ہیں۔ عمر چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر صاحب کوئی کلام تو پیش فرمائیں۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر۔ نماز میں نہیں شامل اگر سرور حضور، تو جان لو یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر، تو جان لو یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر۔ میں جانتا ہوں انہیں درگزر کی عادت ہے، وہ بخش دیں گے مجھ کو کسی سزا کے بغیر، وہ بخش دیں گے مجھ کو کسی سزا کے بغیر۔
शब तवील हयात कटेगी कैसे किसी दर्द आशिना के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आइए आपको बिला तवक्कुफ आपकी किचन की तरफ लिए चलते हैं। मुझे अंदाज़ा है बहुत देर से आप बेचैन होंगे कि आज मुनीरा क्या बना रही हैं। मुनीरा बताइए। आज की जो रेसिपी है, आज चिकन अचारी बन रहा है और साथ बन रहा है क्रिस्पी फ्राई बैंगन और पपीता शेक। जो चिकन शेक जी, तो चिकन अचारी के लिए मैं बता दूंगी जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। उसके लिए मैंने क्या क्या लिए, मैंने मक्खन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है, साथ में हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में प्याज चॉप है, साथ में टमाटर, दही, कुटी लाल मिर्च, सौंफ, साबुत धनिया, कलवंजी और मेथी दाना। इन सबको मैंने एक ही डिश में डल रहा है। ये सब कुछ मैरिनेट होगा, इसमें जाएगा चिकन के अंदर, क्योंकि जो बेसिकली जो चिकन अचारी का जो मेन मसाला है वो है कलवंजी, मेथी दाना और सौंफ। इसको रोस्ट करके ब्लेंड किया और अचार का जो मसाला होता है सेम वही उसको अपने चिकन के ऊपर डाल के रख दिया। और ये बटर में बन रहा है जी, बटर में। उसके बाद उसको मैरिनेट करके रख देंगे और इसके साथ जो बाकी कितना हसीन है सोच जी, वो उसका अरोमा भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरा ये कि इसको आप मटन में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने चिकन में ही बनाना है। इसके लिए गरम मसाला और साथ में कसूरी मेथी एंड में मैं डालूंगी। वैसे मैंने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया था और मेरा हालांकि उसको मैंने दम पे भी रखा हुआ है उसके सारे स्पाइसेस ऐड करके। और सेकंड जो क्रिस्पी फ्राई बैंगन है, उसके लिए बैंगन मैंने लिए कट करके उसको मैंने रखे थे। साथ में इसमें मैंने क्रश चिली, लेमन जूस, कॉर्नफ्लोर, साथ में बेसन है और साथ में इसको मिक्स करके हल्दी, नमक, काली मिर्चों में इसको मिक्स करके रख दिए। इसके चपली कबाब भी बहुत अच्छे बनते हैं। जिस रेसिपी का नाम है वो ये कि बैंगन बॉईल कर लें, बॉईल करके मैश कर लें और सब प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें सब मिक्स करके बेसन में मिक्स करके इसको कबाब बना के आप डीप फ्राइड बैंगन के चपली कबाब बना लें। बैंगन के चपली जी, बैंगन के चपली कबाब। तो लेकिन मैं इसको बना रही हूँ, इसको मतलब इसको कट करके इसको मैरिनेट करके, तो मैं इसको डीप फ्राई क्रिस्पी बनाऊंगी। पूरा होल बैंगन है और उसके बड़े अच्छे बैंगन के इसको पकौड़े भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको क्रिस्पी बनाऊंगी। आपने कभी खाया चपली कबाब? मैं कहता हूँ अगर ये बैंगन के चपली कबाब बटर में ही बने हैं तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। फिर ये कबाब की बेहुरमती लग रही है मुझे, तो तकद्दस नहीं हो रहा है। कबाब, वो एक आतिश परस्त ने इस्लाम कबूल किया, उसने पूछा तुझे किस चीज़ ने इस्लाम की जानिब गारिब किया? कहता है बुए कबाब मुसलमान कर दंद। कि मुसलमानों को अल्लाह ने कैसी कैसी चीज़ें हलाल करार दी हैं। नहीं तो ये बैंगन के कबाब मैंने तो आज तक नहीं खाया। आज देखते हैं क्या बनाते हैं। नहीं, अभी तो वो ये मैंने इनोवेशंस बताई हैं आपको कि बैंगन के चपली कबाब बनते हैं। बैंगन बॉईल कर लेंगे, इसको मैश कर लेंगे, इसमें जो बेसन सूखा होगा वो ऐड करके, तमाम स्पाइसेस ऐड करके उसकी चपटे से कबाब बना के डीप फ्राई कर लेंगे, तो चपली कबाब से बन जाएंगे उसके। चले बनाएं। ठीक है। इसको चपली कबाब कहते क्यों हैं? वो क्योंकि वो चिपटे से होते हैं ना, हाथों से बनाते हैं चप्पल से मार के बनाए नहीं, वैसे चिपट से बनाते। और जो थर्ड हमारी रेसिपी है वो है इसकी पपीता शेक। पपीता, दूध, क्रीम और चीनी इनको ब्लेंड करेंगे और इसके साथ साथ मैं बना रही हूँ सोब्रोसो के नगेट्स, और वो भी गोल्डन फ्राई हो गए दोनों साइड से। एक साइड पे इसकी मैंने कर दी है, उसकी साइड चेंज कर दी। अब मैं ये दिखाना चाहूँगी कि जब भी हम नगेट्स फ्राई करते हैं तो उसको अगर टाइम पूरा देंगे तो अभी वो फूलते हैं, आप ये देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो चिकन अचारी है इसका भी मैं इसको खोल देती हूँ, इसका थोड़ा सा दम, ताकि ये चेक कर लें इसको क्या इसका दम खोल दें और दम फूट जाएगा इसका। इसकी ऑयल सरफेस पे आ चुका है, लेकिन अभी इसकी जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैंने इसमें ऐड करनी है, जिसमें हरा धनिया है, साथ में हरी मिर्चें हैं, और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में थोड़ी सी लेमन जूस। मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ है। अच्छा। ये देखें ज़रा, अब इसको और मैं दम पे रखूँगी ताकि इसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। इसका बेसिक जो चिकन अचारी का इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मेथी दाना, कलवंजी और सौंफ, लेमन और हरी मिर्चें। ये सब चीज़ें इसकी अभी हरी मिर्चों में फिलिंग करूँगी मैं इसी मसाले की, और एंड पे जब इसकी गार्निश कर दूँगी तो प्रॉपर इसमें फ्लेवर आएगा चिकन अचारी का। वाह, ठीक है, जारी रखिए जी, जारी रखिए। और आगाज़ करते हैं गुफ्तगू को, वहीं से जोड़ते हैं मुफ्ती साहब। और वक्फे से कबल आपसे बात हो रही थी वासिल साहब, जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों को दिया
اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے بہنوں کو دیا، پہلے میرا خیال ہے سب سے پہلے بیٹی کے مقام و مرتبے پہ بات کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اس بیٹی کو عرب کا معاشرہ زندہ درگور کر دیتا تھا. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ نہیں، یہ زندہ درگور کرنے والی شے نہیں ہے، یہ تو عزت دینے والی، توقیر دینے والی شے. بتائیے ذرا. جنید بھائی، اس مقام کو سمجھنے کے لیے کیا یہ کم ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اٹھ؟ اللہ جن کے لیے کائنات کھڑا ہونا چاہتی ہے اور کائنات کو واجب ہے کہ وہ کھڑی ہو جائے، وہ سرکار کی ذات اقدس اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے. ہاں، اور یہ شفقت پدری کے تحت. بیٹی کے لیے کیا یہ کم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ یہ فرمان دراصل ہر باپ کو بتایا جا رہا تھا کہ ہر باپ یہ سمجھے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی محبت اس درجے کی ہونی اور چاہیے. یہ اس معاشرے میں بتایا جا رہا ہے جس معاشرے میں یہاں پر بتانے کی بہت ضرورت تھی. بتانے کی ضرورت تھی، جو اس سبق کو بھولے ہوئے تھے. میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ سنگ دلی تو زمانہ جاہلیت میں انتہا درجے کی پائی جاتی تھی. بالکل ٹھیک. اس کو اگر بدلا ہے رحمت اور شفقت اور مودت میں تو وہ فیضان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بے شک. اب اگر کوئی اس محروم ہے اس سعادت سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے وہ محروم ہے. بالکل ٹھیک. وہ مقام، وہ درجہ جو بیٹی کا ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی ہمیں جو واضح کردار نظر آتا ہے وہ ایک بہن کا اور ایک بیٹی کا نظر آتا ہے. ایک طرف سیدہ زینب کا کردار ہمیں نظر آ رہا ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں. دوسری طرف ہمیں جو مقام نظر آتا ہے وہ سیدہ سکینہ کا نظر آتا ہے، جن کا تذکرہ بار بار نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت کیسی تھی. وہ سوتی تھی امام حسین کے سینے پر سر رکھ. یہ مقام کا تعین جو کیا ہے اہل بیت اطہار نے، جو حضور کے گھرانے نے، اس سے دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کیا ہے. آپ دیکھیں نا امام علی مقام کو جملہ میں اگر غلط نہیں تو وہ گھر مجھے ویرانہ لگتا ہے جس میں سکینہ موجود نہ ہو. جس میں سکینہ موجود نہ ہو. بیٹوں کی پرورش پر دیکھیں، پرورش تو اگر کوئی بندہ اپنے اولاد میں سے بیٹے کی کرے یا بیٹی کی کرے اس کو جنت کا مستحق ہونا چاہیے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جو ارشاد فرمایا وہ بیٹوں کے حوالے سے نہیں ہے، وہ بیٹیوں کے حوالے سے. بیٹی کی پرورش، بیٹی کی تعلیم، بیٹی کو اس کے گھر بسانا، بیٹی کی شادی. یہ بات بڑی صحیح آپ نے ہائی لائٹ کی. ویسے میری توجہ بھی اس طرف نہیں گئی تھی کہ بیٹے کے حوالے سے یہ ارشاد نہیں ہے، بیٹی کے حوالے سے. بیٹی کے حوالے سے یہ ارشاد ہے اور پھر 3-2-1 کر کے فرمایا ہے. 3-2-1 کر کے فرمایا جا رہا ہے. مطلب جب بات آپ ارشاد فرماتے ہیں 3 کی تو عرض کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑے لوگ ایسے تھے جن کی 3 بیٹیاں نہیں تھی، تو عرض کیا گیا کہ حضور اگر 2 ہوں تو آپ نے اس پر بھی وہی بشارت جاری کر دی، 1 ہو اس پر بھی وہی بشارت جاری کر دی. تو یہ بیٹی تو سیدھا رستہ ہے جنت تک کا. یہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے اور جو معاشرے میں پوری سمجھانے والی ہے کہ بیٹی اگر یہ مقام کم ہوتا. ذرا مجھے ایک لمحہ دیجئے گا، جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ منت مان رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مجھے میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو بیت المقدس کے لیے آزاد کروں گی، اور اس کے لیے منت مان رہی ہیں، پروردگار ان کی منت پر بیٹا عطا نہیں کر رہا، بیٹی عطا کر رہا. اللہ حضرت مریم علیہ السلام. اگر بیٹی کا درجہ زیادہ نہ ہوتا تو ختم المرسلین کو بیٹا عطا کر دیا جاتا جو زندہ رہتا، جوان رہتا، کھڑا ہوتا. بیٹی زندہ کر کے بیٹی کو قائم رکھ کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا بیٹی اور بیٹے میں بھی زیادہ مقام اس کا ہے جسے محمد کی صحبت زیادہ مل رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور سید عالم اس کو اور رچاؤ کے ساتھ یوں کہہ لیں ایک زاویہ ہے کہ ظاہر ہے دوسرے زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. بیٹا ظاہر ہوتا تو پھر تو معاملہ یہ بھی تھا نا کہ وہ ختم نبوت کا معاملہ بھی تھا، وہ تو ظاہر ہے. لیکن یہ کہ یہاں شرف ملا ہے وہ بیٹی کو ملا ہے. مطلب یہ بات بہت اچھی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر ہے نا. بات یہ وہ جو کوثر عطا کی ہے وہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے جو ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. بیٹی کا مقام تو ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ بیٹی ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ احد کے میدان میں زخمی ہوتے ہیں آپ، تو آپ عورتوں کے جلو میں جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر سنبھالتی ہیں حضور سید عالم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں فاطمہ تو امہ ابیہا، یہ فاطمہ میری بیٹی اپنے باپ کی بھی ماں کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ تھا یوں شفقت کا اظہار کیا ہے جیسے مائیں اپنی اولاد کے لیے شفقت کا اظہار کرتی ہیں، بیٹی فاطمہ یوں اپنے والد کے لیے شفقت کا اظہار بہت اچھا ہے، یوں کیئر کر رہی ہے، یوں لونگ ہے، یوں کیئرنگ ہے. تو یہ جو ان کی لونگ اور کیئرنگ نیچر ہے یہ ہے جو بیٹیوں کو بھی ملتا ہے فیضان سیدہ فاطمہ سے. بالکل ٹھیک مقام ہے ان کے ساتھ جو مل رہا ہے. بہت اچھا، بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب ذرا اس سلسلے کو آگے بڑھائیے. بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خوبصورتی کے ساتھ
احادیث مبارکہ کے مفاہیم ہمیں ملتے ہیں. میں نے ایک حوالہ بھی ابتدا میں دیا تھا, آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک صحابی جو ہے اپنے بیٹے کو اپنی ران پہ بٹھا لیں, ایک صحابی جو ہے اپنے بیٹے کو ان کے ماتھے پہ بوسہ دیں, اور اگر بیٹی کو جو ہے اپنے برابر میں پہلو میں بٹھا دیں, سرکار علیہ السلام اس بات کو بھی نوٹس فرما رہے ہیں کہ بیٹی کو جو ہے وہ کمتر کسی صورت, یعنی جو سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کی ہے والدین کی اس انداز سے کی ہے کہ بیٹی کو جو ہے کسی بھی طور سے کمتر نہ سمجھنا. بتلائیے ذرا. جنید صاحب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں, آپ اپنے نواسوں سے پیار کرتے تھے, آپ کی ایک نواسی بھی تھی امامہ, سیدہ امامہ سلام اللہ علیہ. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی آغوش میں سر اس اٹھایا, پہ بات کریں, ان کو اٹھایا ہے حالت نماز میں, اگر وہ کندھے پر آ جاتی یہ بھی سجدے طویل فرما دیتے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ محبت وہ ہے, سجدے طویل ہوتے تھے, ان کے بھی نواسی کے لیے, نواسی منزلہ بیٹی کے ہی ہے. اور جنید صاحب یہ دیکھیے, رسول اللہ علیہ السلام کی نور نظر لخت جگر سیدہ کائنات کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا, حضرت عثمان غنی کو آپ نے روک دیا غزوہ بدر جیسے غزوے میں, کہا تمہیں اجر مل جائے گا, اس کی خدمت کرو. جب وہ وصال کر گئی ان کی قبر پر تشریف اللہ. بلکہ آپ دیکھیے, آپ نے ایک صحابی سے پوچھا بھی تھا کہ کیا تم نے اتنا حسین جوڑا دیکھا ہے جتنا حسین جوڑا حضرت عثمان حضرت رقیہ کا, اتنا پیار فرماتے ہیں. عہد کا بیوٹیفل کپل تھا. اور بلکہ آپ نے ان کی عظمت بھی بیان کی کہ دیکھیے کہ انہوں نے ہجرت کی ہے, 2 ہجرتیں کی, ہجرت حبشہ کی طرف اور مدینہ کی طرف کی, حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت زینب سے کتنا پیار کرتے تھے, حضرت زینب سے پیار کرتے تھے. اور جنید صاحب, کوئی باپ کیسے اپنی بیٹی کو چاہ سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ کائنات سے کہا, بیٹا تو اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو, تم کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہو. بیٹی کو باپ خوش کر رہا ہے, اور باپ بھی کون, جو سید المرسلین ہے. اور کس معاشرے میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی, کفار, قرآن نے سورہ نحل میں اللہ نے بتایا کہ وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا معاشرے والوں سے کہ اس کو زندہ رکھوں یا کدھر جاؤں, جیسے کوئی انسلٹ فیل نہیں کر رہا. اس دور میں نبی پاک نے کس طرح لوگوں کو بتایا, بیٹی ہو جائے تو سینہ تان کر جیو کہ اللہ نے رحمت کا نزول کر دیا ہے اور آپ کے چہرے کھل جائیں. اور جنید صاحب, مشاہدہ یہی بتاتا ہے, آج بیٹوں کو ہم اگر جو لوگ ترجیح دیتے ہیں, عموماً جو درد بیٹی رکھتی ہے واللہ بیٹا نہیں رکھتا. ایسا ہی میں بڑے دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, مشاہدہ یہ بتا رہا ہے. ویری کر سکتا ہوگا دیگر معاملات میں, مین ٹو مین ویری کرتا ہے, لیکن بیٹیاں ہمدرد باپ کی زیادہ ہوتی ہیں, باپ کا زیادہ خیال رکھتی ہیں, باپ کی کیئرنگ زیادہ ہوتی ہیں. عموماً ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ؟ یہ وہ رشتہ لگتا ہے ہمارے, جیسے ایک مومن جو کلمہ پڑھتا ہے نا, اس کے جین میں رسول اللہ کی محبت ہے پیور, تو اس میں یہ بیٹی کی محبت بھی آ جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ کو اپنی بیٹی, یعنی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نسبت مصطفیٰ کا فیض ہے جو بیٹیوں سے محبت ہے. اور یاد رکھیے, جو جتنا نسبت مصطفیٰ کے قریب ہے وہ بیٹیوں سے اتنا ہی پیار کرے. کیا یہ وجہ ہے عارف صاحب کہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ ایک باپ کے دل میں جو ہے وہ بیٹی کی محبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ بیٹے؟ یہ تو آپ علماء کرام کا کام ہے یہاں سے دیکھنا. میں اسے دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں کہ بلا شبہ بیٹیاں خواب اماں حاجرہ کی بات کر لیں, سیدہ آسیہ کی بات کر لیں, سیدہ عائشہ کی بات کر لیں, اسماء بنت ابو بکر کی بات کر لیں, سیدہ فاطمہ کی بات کوئی بھی لے لیں, ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے. لیکن جب آپ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مرد انتہائی رذیل قسم کی قوم ہے, بیٹا جو ہے وہ قابل نفرت اور قابل حقارت ہے. کائنڈلی اسے تھوڑا بیلنس کر لیجئے, کیونکہ ہمارا جو فیمنسٹ طبقہ ہے ان چیزوں کو لے کے پھر وہ پچ بناتا ہے باقاعدہ ایک, تو پچ ایسے نہیں ہے. اگر سیدہ رسول کریم یہ میرا خیال ہے تھوڑا آپ نے ہارش ورڈ یوز کیا, رذیل قسم کی, مطلب ہارش ورڈ کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر دیں, آپ بھی ڈائلیوٹ کر دیں, اس کا کمتر مقام ہے, تو آپ بھی ڈائلیوٹ کر دیں, ہم اسے کمتر مقام پر لے آئے. بات یہ ہے کہ اس وقت سمجھے بات کا, ایکچوئل پہلے سمجھانا ضروری ہے, اب میرا خیال ہے آپ کو سمجھانا ضروری ہے. جی بالکل ضروری ہے. میں بتاؤں, دیکھیں اس ٹاپک کو فلوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ٹوٹل بیٹیوں پہ بات ہو رہی ہے. جی جی. اور بتانا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیٹی کو مقام اور مرتبہ دیا ہے اسے انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے. 100%. اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ بیٹوں کو خدا نخواستہ جو ہم ڈی مورلائز کر رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جو بیٹیوں کی توقیر نہیں ہو رہی ہے اس توقیر کو سمجھ لیا جائے کہ توقیر کیسے ہونی ہے. اسی لیے یہ بات جی میں اسی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں اس لیے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو ویورز بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک کو فردن کلیئر نہیں کر سکیں گے. جی. میں اس لیے میں نے بیچ میں نقطہ اٹھایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹا کسی کام کا نہیں ہے, یہ وہ قابل نہیں ہے, یہ وہ ماں سے محبت نہیں کرتا, باپ سے محبت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. وہ چونکہ اس معاشرے میں جیسا کہ ہمارے یہ علماء حضرات بار بار بتا رہے ہیں کہ بچی کو, عورت کو اس کا مقام نہیں دیا جاتا تھا, اس کے مقام اور مرتبے کے بتانے کے لیے
اس کا احساس دلانے کے لیے بار بار ایسی روایات سامنے آئیں، رسول پاک کے فرامین سامنے آئے، ایسی ایگزامپل سامنے آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ایک عظیم ہستی ہے اور اس کا احترام واجب ہے. بالکل ٹھیک. لیکن دوسری طرف وہ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہوگا. باقی یہ آپ لوگ ٹاپک بیٹی کا ہے نا، بیٹی کا ٹاپک ہے، ٹاپک ہی بیٹی کا ہے. بالکل یہ ٹھیک ہے. توازن اس وقت ہوتا ہے ہم دونوں موضوعات پہ بات کر رہے ہیں. یس بالکل ٹھیک. کیوں بتائیے آپ ذرا. جی بالکل. اس حوالے سے چونکہ ٹاپک بیٹیوں سے متعلق ہے تو ہم بیٹیوں کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن قطعاً اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو کوئی مقام نہیں دیا. تمام انبیاء بیٹے ہیں، صحابہ بیٹے ہیں، حسنین بیٹے ہیں، امت کے ائمہ بیٹے ہیں، ہم اور آپ بیٹے بیٹھے ہیں. بیٹے بیٹھ کے بیٹیوں کے لیے بیٹیوں کی حفاظت بھی بیٹے ہی کرتے ہیں. یہ بات اب صحیح ہے. اور کسی کی نہیں، کم از کم اپنی آپ کی تو ہم مذمت نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا مقصد اچھا میں بیٹیوں سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے پوری دنیا کے مال اور اس کی زینت سے بہتر ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں کبار تابعین میں سے امام عمیر کی تفسیر نقل کی کہ یہ باقیات الصالحات ہے کیا چیز. اچھا. جو اللہ کے ہاں پوری دنیا اور اس کی زینت سے بہتر بتائی گئی ہے. ٹھیک. وہ فرماتے ہیں یہ مراد البنات الصالحات. اچھا. وہ باپ، وہ خوش نصیب جس کی بیٹیاں اس کی تربیت سے نیک ہو گئیں. اللہ یہ اس باپ کے لیے ساری دنیا اور اس کے مال و متاع سے اللہ کے ہاں بہتر ہے. دوسری حدیث پاک آپ کو پیش کر دوں جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعریف کرتے ہوئے اس کی 2 خوبیاں بیان فرمائی. وہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تکرہ البنات، اپنی بچیوں کے ساتھ کبھی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرنا، ان کو اگنور نہ کرنا. اگنور کرنا. بلکہ اچھا اس کے اگلے جملے بتانے سے پہلے میں وہ روایت بیچ میں لے آؤں جہاں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب بازار سے کچھ خرید کر لاؤ نا کھانے پینے کی چیزیں، تو گھر لا کر سب سے پہلے اپنے گھر کے پھول اپنی بیٹیوں کو دیا کرو. یہ سرکار کی تعلیم. اچھا اب حضور نے فرمایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، اس لیے فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ، اس لیے کہ وہ زیادہ پیار کرنے والی ہیں. ختم ہو گئی نا بات، زیادہ پیار کرنے والی کے بعد دلیل آ گئی نا اس کے بعد. الغالیات، فرمایا وہ بہت قیمتی چیزیں ہیں. یہ 2 سرکار نے ان کی تعریف میں باتیں ارشاد. نمبر 1 وہ پیار کرنے والی ہیں، نمبر 2 وہ بہت قیمتی ہیں. اس کے اوپر کوئی سند اچھا نہیں ہے. میں یہاں پر اس کے اوپر کوئی سند نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ایک بات کہ میں اضافہ کرنا چاہوں. یہاں حضور نے فرمایا وہ بہت قیمتی چیزیں ہیں. قیمتی چیز کی ہمیشہ حفاظت کی جاتی ہے. قیمتی چیز کو ہمیشہ آپ ایک سکیور کبٹ میں رکھتے ہیں تاکہ کوئی اسے چھین نہ لے، کوئی اسے چوری نہ کر لے، کوئی اس کو کھا کے نہ لے جائے. تو گویا کہ حضور نے ان کو قیمتی فرما کر ان کی حفاظت، ان کو سکیور رکھنے، ان کو پردے میں رکھنے اور ان کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے کی طرف اشارہ فرمایا. یہ ہمارے لیے ایک تربیت ہے کہ ان بچیوں کو ہم وہ درجہ دیں جو درجہ حضور. الٹیمیٹلی بات وہی ہے جو آپ نے کہا نا کہ گھر میں دین آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو یہ دین ہی تو ہمیں بتا رہا ہے. پرابلم یہ ہے، دین ہی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بچیوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ، کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ان کے ساتھ ان کو آپ نے سوشل لائف میں کیسے رکھنا ہے. مثلا آپ بچیوں کو اسکول لے کے جاتے ہیں، خود لے کر جائیں، رکشے والے کے ساتھ نہ بھیجیں. ویری گڈ. آپ بچیوں کو کالج بھیجتے ہیں، آپ مت بھیجیں ڈرائیور کے ساتھ، آپ خود جائیں. آپ خود. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے تو آپ ساتھ بیٹھ جائیں، خود لے کر جائیں، خود لے کر آئیں. یا ایٹ لیسٹ ویسی وین کی جس کے اندر دیگر بچیاں بھی اگر ہوں، جس میں آپ کو پتا ہو کہ آپ کی بچی سیکیور ہے اور مینجمنٹ کا بڑا اچھا کراس چیک ہے، تو آپ کو پھر لیکن آئسولیشن میں آپ کسی کے ساتھ نہ بھیجیں. اور دوسری بات، آج جس نئی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں چوری کے انداز بھی بدل گئے ہیں. اب ڈیجیٹل چوریاں ہوتی ہیں. ڈیجیٹل چوریاں. اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے میری بیٹی اکیلے کمرے میں ہے، اس کے پاس موبائل ہے،
اس کے پاس ٹیلی ویژن ہے, انٹرنیٹ کی سہولت ہے, تو خدا نہ خواستہ ڈیجیٹلی کوئی اسے چوری نہ ہو جائے اور اس سے کوئی چور نہ پڑ جائے جو اس کے اخلاق کو چھینے, جو اس کی انٹینشنز کو چھینے. بالکل صحیح. سو مدر کو اٹیچ ہونا پڑے گا اس کے ساتھ, کیونکہ حضور نے فرمایا یہ بڑی قیمتی چیز ہے. تو اس قیمتی چیز کی ہر اعتبار سے حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اس میں آگے گفتگو کرتے ہیں, بلکہ آپ سے عارف صاحب میں پوچھوں گا کہ ہمارے یہاں یہ جو آج کل بچیوں کی تربیت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, ایک ہے نا حقوق کا پہلو اور ایک ہے تربیت کا پہلو, تو تربیت کے معاملے میں کن باتوں کو خاص طور پہ ملحوظ رکھنا چاہیے, اس پہ آگے بات کرتے ہیں. حافظ صاحب کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی ایک ذرے اس خاک کے تابندہ سے. ہائے ہائے کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے, ذرے اس خاک کے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے, جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے, آقا جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے, لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب, لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب, سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے, سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے, اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ, بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ, گھیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے, گھیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے, اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر, اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر, اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے, اس گھڑی قطب
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین ظاہر ہے اس وقت ہم اکتوبر ٹیکسنگ کا جو واقعہ ہے اس پہ اسی پرسپیکٹو میں گفتگو کر رہے ہیں, اور میں ابھی مفتی صاحب سے وقفے سے قبل بات کر رہا تھا. میرا خیال ہے شاید ہمیں بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس اعتبار سے بھی مفتی صاحب, اور اس بات کو ظاہر ہے ہم لائیو بھی کر لیتے ہیں کہ جو پہلے بچوں کی بات کی جائے, جو بیٹیوں کے حقوق ہیں, یہ لفظ حق کا ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کو ڈیفائن ہونا اور اس کو گٹھی میں پلانا بہت ضروری ہے کہ بیٹیوں کے حقوق بنیادی طور پہ کیا ہیں. بہت اہم سوال ہے اور اس کی اویئرنیس بچیوں کو دینی چاہیے, بلکہ والدین کو بھی دینی چاہیے. والدین کو تو انہوں نے دینے تاکہ آگے پورے حقوق تو انہوں نے بچیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے ہمارے رائٹس کیا بات ہیں. اچھا جی, پہلی بات حدیث پاک میں دو طرح کے حق بیان کیے گئے ہیں, ظاہری جسمانی حقوق اور ان کے دوسرے باطنی حقوق. بالکل صحیح. جسمانی حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من عال ثلاثا من البنات, جس کو اللہ نے 3 بیٹیوں سے نوازا, واہ, یکفیہن, وہ ان کے خرچ میں بخل نہیں کرتا رہا بلکہ ان کے اخراجات پوری محنت سے پورے ادا کرتا رہا اپنی کیپیسٹی اور استطاعت کے مطابق. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلا حق بچیوں کا طے ہو گیا کہ بچیوں کی روٹی, ان کا کھانا پینا, ان کا لباس, یہ بچوں کے ساتھ فرق نہ کرے کہ میں لڑکے کو اچھے لے کر دوں گا اور بیٹی کو چلو جو بھی ہے گزارا کروا دوں گا, نہ, بلکہ برابر درجے کے ان کو یہ حقوق دینے ہیں. ٹھیک. دوسرا فرمایا کہ وَيَرْحَمُهُنَّ يَرْحَمُهُنَّ وَيَرْفُقُ بِهِنَّ, کہ وہ شخص بچیوں پر رحم رکھے, ان پر شفقت کرے. یہ دوسرا بچیوں کا حق ہے کہ ان پر شفقت ہو. ٹھیک ہے. تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچیوں کا فرمایا ہے فَأَدَّبَهُنَّ, کہ بچیوں کی تادیب, ادب سکھاؤ انہیں. اب یہ جو لفظ ادب ہے وہ بڑا جامع لفظ ہے. واہ, ہمارے اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس لفظ کو اس سے بہتر انداز میں اس کو اپنے اندر سمو کے سبھی کچھ آ گیا, اس کے اندر سبھی کچھ آ گیا. اچھا, اس میں سب کچھ ہے, اس میں شرم و حیا بھی آ گئی, اس میں اللہ کے بھی حق ہیں, بچیوں کو بتاؤ اللہ کے حق کیا ہیں. واہ واہ واہ. اس میں رسول اللہ کے حق کیا ہیں وہ بتاؤ. واہ. اس میں ماں باپ کے حق کیا ہیں وہ بھی بچیوں کو سمجھاؤ. سبحان اللہ. اس میں یہ بھی بتاؤ کل تمہاری شادی ہوتی تمہارے شوہر کے حق کیا ہیں. ویری گڈ. کل تمہاری اولاد ہوگی اس کے حق کیا ہیں. تم نے اس دنیا میں جینا کیسے ہے, تم نے آخرت کے لیے اس دنیا میں کیا کرنا ہے, یہ سارا کچھ اس کو بتانا یہ بھی بچی کا حق ہے. اس کو تعبیر کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو ادب سکھاؤ. اور بات وہ یہ بتائے گا وہ جو پہلے خود پتا ہو, مؤدب ہو, جس کو پتا جو ہو. خود ہے نا, ان خود کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بعض سوسائٹی میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کی وجہ سے ماں باپ پر آزمائش آ جاتی ہے. شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, شادی کے بعد بھی آ جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی. وہ کیا کمال بات ہے. وہ سارے ماں باپ جو اولاد کی وجہ سے خصوصاً بچیوں کی وجہ سے دکھ میں ہیں, میں ان کے لیے حدیث سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا من ابتلی بشیء من البنات, کسی شخص کو اس کی بیٹیوں کی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا کیا گیا, فصبر علیہن, اس نے صبر کیا, اس نے صبر کیا اور بیٹی کے ساتھ کھڑا رہا. حضور فرماتے ہیں کن لہو حجابا من النار, کل قیامت یہ بیٹی آگ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اپنے باپ کو جنت میں داخل کروا دے گی. سبحان اللہ. اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گی, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے عزیزو, اگر بیٹیوں سے متعلق کوئی آزمائش آ بھی جائے نا, صبر کیا کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوا. اچھا, اس میں میں ایک سوال آخر میں ذرا گفتگو پوری کر لوں, لیکن میں ایک سوال آپ کی طرف ضرور فلوٹ کروں گا. یہ جو شائبہ ہے اکتوبر ٹیکسنگ کے کیس میں کہ یہ غیرت کی وجہ سے بھی قتل ہو سکتا ہے, تو کیا اگر کوئی لڑکی خدا نہ خواستہ اس کے قدم بہک جاتے ہیں جی, کیا ایکسٹریم سطح پر جا کر اس کا قتل کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں بعد میں آپ سے کامنٹ لوں گا. بہن کے ذرا حقوق کے بارے میں بتلائیے کہ بہن کے بنیادی طور پہ ایک بھائی پہ کیا حقوق, جنید بھائی, بھائی کو جو ہے وہ بہن کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے؟ جنید بھائی, بات تو وہیں سے شروع ہو گئی کہ جو بیٹی ہے یہی وہ ہے جو بہن بھی ہے کسی کی. اب ہمارا معاشرہ جو ہے جس میں کچھ پہلو کہیں پر, جس کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ بائیوں نے جو حقوق دینے شروع کیے ہیں, منع کرنے شروع کیے ہیں, روکنے شروع کیے ہیں, وہ تو محبت ہی سے شروع ہو جاتے ہیں. والدین کی محبت کا زیادہ حصہ بیٹوں کی طرف چلا جاتا ہے.
اور ان بیٹوں کی جو بہنیں ہیں وہ کوشش خود بھائی یہ کر رہا ہوتا ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے، جو کہ بالکل جو اچھے بچے ہیں اچھے بھائی ہیں وہ تو نہیں کرتے، لیکن کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے بہنوں کا بھی اتنا ہی والدین کی محبت پر جتنا بھائیوں کا حق ہے، بالکل سے، اور ہوتا ہے معاشرے میں، اور وہ ہمارا جو اچھا معاشرہ ہے، اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کثرت ہے ان کی، وہ محبت ان کو ملنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم جس طرح سے ایک بھائی کا حق ہے اس طرح سے بہن کا بھی حق ہے، یعنی ایک ماں باپ کی طرف سے بیٹے اور بیٹی دونوں کا حق تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں پر بھائی اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اخراجات مانگ لیتا ہے اپنے والدین سے، لیکن اپنی بہن کی تعلیم کے لیے اس کو جب خرچہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ اخراجات تعلیم کا بہن کے لیے ایک اچھی تربیت کا معاملہ کرنا، حفاظت بہن کی عزت و عفت کی، وہ بھی اپنے بھائی کا فرض ہے، اور وہ بہن کا حق ہے کہ وہ معاشرے میں اسے اپنے خاندان میں اس کے وقار کو، اس کے سٹیٹس کو، جائیداد کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ قرآن مجید نے مقرر کیا ہوا ہے، اگرچہ بیٹے کا 2 گنا رکھا، بیٹی کا رکھا، نصف رکھا، لیکن اب وہی معاملہ ہمارے ہاں بھائی یہ کام کرتے ہیں کہ جائیداد والد کی اپنے نام پہ لکھوا لیتے ہیں، بہنوں سے بھی دستخط کروا لیتے ہیں اور بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہ بہنیں بیچاری وہاں پر بھی وہی جو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُنَّ الْمُونَسَاتُ، وہ محبت کرنے والی ہیں، وہاں بھی اپنے بھائیوں کی محبت کی خاطر آرام سے ہنس کے دستخط کر دیتی ہیں، ہم اپنی جائیداد سے دستبردار ہوتی ہیں، یعنی بات یہ ہے کہ مشکل کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج بھائی جو ہے وہ اپنی وہ بھی اگین وہی بات جہاں مثالیں ہم انہی کی بات کر رہے ہیں کہ جو بہنوں کے مال کو کھا جاتے ہیں، دبا جاتے ہیں۔ بڑی سادی سی 2 مثالیں ہیں سرکار علیہ السلام کی، ایک ہی ہستی ہیں اور 2 مثالیں ہیں۔ حضرت شیمہ سلام اللہ علیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں، تشریف لائیں، تو آپ دیکھیے سرکار علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا، کھڑے ہو کر اپنی چادر کو بچھا دیا۔ پہلی بات تو یہ بتلا دی کہ اپنی بہنوں کو تکریم اس انداز سے دینا، ایسا پیار کرنا، اور دوسرا آپ جب تشریف لائیں تو آپ یہ دیکھیے وہ جو مال کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو مال لوٹنے کی لوگ بات کرتے ہیں نا، وہاں سرکار علیہ السلام نے حنین کے موقع پہ جتنا مال آیا تھا، اور وہ کروڑوں، مطلب آج کے وہ اربوں روپے بنتے ہیں، اربوں روپے، صرف ایک جملہ کہا تھا بہن نے، ایک جملہ کہ بھائی جان یہ سارا ہی آپ نے لوٹا دیا، تو بھائی تو اس طرح سے لوٹا دیا گیا۔ اب وہاں پر آپ لے کے سارے قیدی یوں ہی سب آزاد بھی کر دیے، یہ بات۔ جنید بھائی وہاں پر آپ ایک پہلو تھوڑا سا دیکھیں کہ جب حضرت شیمہ نے آ کے حضور سے اظہار کیا ہے کہ میں بہن ہوں، تو اس وقت جو ایک علامت پوچھی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت پوچھی، تو حضرت شیمہ نے کہا تھا کہ میرے کندھے پر آج بھی ان دانتوں کا نشان موجود ہے جو تم نے یہاں پر وہ پیار سے ایک محبت سے، چھوٹے تھے آپ سرکار، اور وہ گود میں اٹھا کے جو لوری دیا کرتی تھیں، ربنا اب کے لانا محمدہ ثم اراہ یافیم و مسودہ، وہ جو بات ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ یا اللہ ہمارے لیے محمد کو زندہ رکھ، یہاں تک کہ ہم اسے جوان ہوتا بھی دیکھیں اور اسے سید بنتا ہوا بھی دیکھیں، سردار بنتا ہوا بھی دیکھیں۔ صحیح بات، کیا بات، کیا بات۔ اچھا جی، اب ذرا پہلے عارف صاحب آپ بتائیے، آپ کے خیال میں ہمیں گھروں کے اندر جو ہے اپنی بچیوں، اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ کیا انتظام کرنا چاہیے ایسا کہ ان کو ان کا حق بھی ملتا رہے، ان کی عزت بھی رہے، اور یہ جو واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بڑے دلسوز واقعات ہیں۔ اس پہ 2-3 چیزوں کو چھوٹا ٹچ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو تعلیم گاہیں یا درس گاہیں یا قتل گاہیں۔ آپ تعلیم دینے کے لیے تو بھیج رہے ہیں تو اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم ہے نا، قتل کئی طرح سے ہو سکتا ہے، جس جگہ پر آپ بھیج رہے ہیں وہاں ان کا اخلاقی قتل تو نہیں ہو رہا، وہاں ان کی ویلیوز کا قتل تو نہیں ہو رہا، آپ نے ادارہ سلیکٹ کیا کہ بہت ماڈرن ادارہ ہے، وہ بڑی اچھی ایجوکیشن دے رہا ہے، مگر وہ جو دے رہا ہے اسے کس طرف لے کے جا رہی ہے، ایک اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ اگر صحابیات کا ذکر پڑھتے ہیں، سیدہ خولہ کا ذکر پڑھتے ہیں، تو اپنے بھائی کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کے جس طرح وہ شمشیر بکف نکل گئی تھیں، آج کی بچیوں کو کیا وہ سیرت بتانے کی ضرورت نہیں ہے؟ آج کی بچیوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف بھائی ہی تمہارا نگہبان نہیں ہے، تمہیں خود بھی اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اگر اسٹریٹ کرائمز ہیں، جو صورتحال چل رہی ہے، بچیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اس طریقے سے سکھانا چاہیے۔ ہم بچیوں کو تیار کرتے ہیں برے وقت کے لیے، بچیوں کو اچھے وقت کے لیے کیوں نہیں تیار کرتے؟ ہم پڑھا رہے ہیں کہ برا وقت ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور بھئی یہ بچیوں کو اچھے وقت کے لیے کیوں نہیں تیار کرتے؟ ہم ایک اپنی سائیکی کو نہیں چینج کر لیتے کہ بچیوں کو سب کچھ دینا ہے مگر اچھے وقت کے لیے، برے وقت کا انتظار کیوں کر رہے ہو آپ لوگ؟ ہم کہتے ہیں کہ بچیوں کو جاب کروانی ہے کیریئر کے لیے، کہ سہارا بنے گا، جاب کیوں کروانی ہے؟ اسے انٹرپرینور کیوں نہیں بناتے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت اس کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ بالکل صحیح۔ تو بچیوں کو وہ ساری اپرچونٹیز دینی چاہیے جہاں وہ عفت، شرم، حیا، ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے معاشرے میں آگے جا سکتے۔ سر، رشتوں کا تقدس، رشتوں کا احترام، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذرا بتائیے لوگوں کو کہ کتنا خیال رکھنا ہے ایک باپ نے، ایک بھائی نے، بیٹے نے۔ جنید صاحب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے اگر ہمارے باپ
روحانی طور پر جیسے ہم کہتے ہیں اس سے بھی بڑا. تو جو امت کی بیٹیاں جتنی بھی ہیں وہ رسول اللہ کی تو بیٹیاں ہی ہیں نا, پوری امت کی خواتین روحانی بیٹیاں ہیں. تو ایک دفعہ انہوں نے آ کر محبت سے بات کی, یا رسول اللہ قرآن میں مردوں کا ذکر ہوتا ہے, ہمارا ذکر ہی کوئی نہیں. حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر جی. تو پھر نبی سورہ احزاب کی آیات صادقین و صادقات صائمین و صائمات شفقت کی, پھر ایک دفعہ پھر انہوں نے آ کر عرض کیا حضور سارا دن تو پورے ہفتہ تو مردوں کے لیے, ہمارے لیے پھر ایک دن مخصوص کر دیا گیا. بالکل. اور پھر اب سورہ احزاب میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ پردہ کے احکام نازل کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو یہاں سے ایک طرح کا وجوبی لیسن ملتا ہے کہ اپنی بچوں کی, خواتین کی تربیت کی جائے, اور ان کو بالکل کہہ لیجئے. اور اس پہ عمل کس نے کیا؟ سر بھائی یہ تربیت ہماری بھی ہونی چاہیے, ان کی بھی ہونی, دونوں بھی ہونی چاہیے. جی بالکل. میں ان کی تربیت نہیں, ہماری بھی تربیت ہونی چاہیے. لیکن وہ بھائی ہے نا, وہ مرد ہی ہے نا, باپ مطلب مرد ہی ہے نا, مارا ہے نا, مارا تو ہے نا. جی مارا. ہم یہ کہیں گے جی کیس ٹھیک ہے لیکن مارا مرد نے کیا, غلط کیا, اس کی تو ہم مذمت کر چکے ہیں. ہماری بھی تربیت کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے جی, بالکل. جس کی تربیت ہمارے اندر کا جو جانور ہے نا اس کو نکالنا چاہیے ہمیں ایک طرف کرنا. صاحب ہماری تربیت ہوئی ہوگی تو ہم دوسروں کی کریں گے. یہ بات یہ کریں گے نا. اور جو تربیت کرنے والا ہے اس کی اپنی بھی تربیت کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے سر. دیکھیں جو معلم کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے اس کو خود بھی تو کوئی کریکٹر پیش کرنا چاہیے. سر اور جنید صاحب میں ایک واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. سر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت اسماء بنت صدیق اکبر کیسی تربیت کی, کتنے کروشل حالات میں غار ثور میں کھانا لاتی رہی ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے غار ثور میں جب ہجرت کے موقع پر کیا ان کی پوزیشن کیا تھی. حضرت اسماء بنت صدیق اکبر ذات النطاقین, دو پٹکوں والی, اور دوسری ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے تھے رسول اللہ کی خدمت کیا کر. کیا یہ تربیت ہے. صدیق اکبر کی تربیت ہوئی بھی تھی, صدیق اکبر ہے تو بیٹیوں کی بھی تربیت کی, کتنا انہوں نے فائدہ دیا, کتنی مہربانیاں کی. لیکن بات وہی ہے کہ وہ صدیق اکبر تھے, ان کی تربیت رسول اللہ نے کی. اللہ کرے کہ ان کا پرتو ہمیں مل جائے, ہم اپنی بالکل آئیے کلام سنتے ہیں آپ حساب سے جناب. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان, تمہارے لیے چنین و چنا, تمہارے لیے بنے دو جہاں, تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دل کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. صبا چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے
رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. ماشاء اللہ سلامت رہیے. اب ذرا ایک جملے میں مجھے 2-4 جملے میں صرف وضاحت کر دیجیے اس بات کی. آپ صرف ایک جملہ میں چاہتا ہوں کیونکہ سوال میں نے کر دیا تھا. کیا غیرت کے نام پہ بچی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا. جو ایسا کرے گا وہ قاتل کہلائے گا, وہ مجرم کہلائے گا, اور اس پہ سخت اور اس پر سزا اس پہ ہونی چاہیے حد شرعی جاری ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. کسی کو اس چیز کا اختیار نہیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لے. ٹھیک ہے. اگر بچیوں سے غلطی ہو بھی جائے پردہ رکھیں, ہاں تربیت کریں. اگر آپ اس طرح کے ایکشن لیں گے اپنی عاقبت خراب کریں, عاقبت بھی خراب کریں گے. اور میرا خیال ہے کچھ پریسیڈنٹ سیٹ کر کے کچھ کیسز ایسے ہونے چاہیے تاکہ لوگ انسان کے بچے بنیں. درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں, لوٹ کے انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ اور پھر اجتماعی دعا بھی انشاءاللہ. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آئیے بلا توقف آپ کو پہلے کچن کی جانب لیے چلتے ہیں. منیرہ کیا خبریں؟ خبریں یہ ہیں کہ جو چکن اچاری ہانڈی ہے وہ بھی ریڈی پوری ہے, بریکنگ نیوز دے رہی ہوتی ہیں. ہاں چلیں. اور ساتھ میں جو پپایا شیک تھا وہ بھی, اور ساتھ میں نے جو بنائے تھے کرسپی فرائی بینگن کے کرسپی وہ پکوڑے سے وہ بھی, اور ساتھ سبروسو کے نگٹس وہ بھی ساتھ ریڈی ہیں. اچھا بس ختم؟ خبریں ختم ہو گئی؟ نہیں, خبریں تو بہت ہیں. یہ کہ اس کو بس اب جب افطاری کے بعد آپ کھائیں گے تو پھر بتائیں گے کہ اس کا کیسا ذائقہ تھا. اتنا چھوٹا بلیٹن تھا جب کا. نہیں, یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ اب اتنی ڈیلی افطاری جاتی ہے کہ اس پہ کوئی نمک مرچ کے بارے میں کچھ اپڈیٹس باقی آپ نے دینی ہے نا. اتنا اچھا آپ کھانا بناتی ہیں. تھینک یو. اتنا اچھا ماشاءاللہ آپ کھانا بناتی ہیں میری بہن, اتنا اچھا کھانا بناتی ہیں آپ یقین مانیے میرے کبھی کبھی اچھائی کی وجہ سے جو نا آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں. اچھا یہ پھر مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے مرچ تیز ہوگی. نہیں اسپائسی ہے, مجھے لگ رہا ہے اسپائسی زیادہ ہے نا. نہیں, بہت اچھا کھانا بناتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. حافظ صاحب اپنا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں میری خاک یا رب نہ برباد جائے, میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پس مرگ کر دے غبار مدینہ, پس مرگ کر دے غبار مدینہ, پس مرگ کر دے.
ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ، عجب رنگ پر ہے۔ سب سے پیارا شعر اس کلام کا، رگے گل کی جب، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، جب رنگ پر۔ سلامت رہیے حافظ صاحب، ماشاءاللہ کیا خوبصورت پڑھا آپ نے قصیدہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا، سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعد ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي، وهموا واشربوا وانتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بإيجاد الكمال، واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا، وحكمي نافذ في كل حال، يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا، فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال، ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتالي، وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي، مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي، مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال، قبولي في السماء والأرض دقت وشعوص السعادة قد بدالي، بلاد الله ملكي تحت حكمي، ووقتي قبل قلبي قد صفالي، يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا
نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال أريد إلى كخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهد يا شاهد يا شاهد يا شاهد آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اے پروردگار عالم، اے کن فیکون کے مالک، اے قادر مطلق رب العزت، افطار کی گھڑیاں، قبولیت کے لمحات تیرے حضور التجا ہے. ہمارے غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ، تیرے حبیب کی امت سو گئی، مظلوموں کی خون میں لت پت لاشیں ان کو جگانے میں کامیاب نہ ہو سکے. اے اللہ، تیری ہی مدد کا انتظار ہے. اپنے غیبی لشکروں کو بھیج اور مظلوموں کو ظالموں کے پنجوں سے نجات دے. میرے مولا، اپنے فضل مہربانی سے اس وقت ہمارے ساتھ جتنے ناظرین دعا میں شریک ہیں، ان میں اگر کوئی بیمار ہے تو سب کو شفا دے. میرے مولا، جو اپنے بچوں اور بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کر دے. یا اللہ، کسی کو بھی اولاد کا غم یا اولاد کی آزمائش میں نہ ڈالنا، اور اگر تو کسی کو آزمائش میں ڈالے تو اسے اتنا حوصلہ اور صبر بھی عطا کرنا. میرے مولا، جو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں، انہیں موزوں مناسب رشتے دے. اے اللہ، سادگی سے شادیوں کی توفیق دے دے. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں اور اولاد نہ ہونے کے سبب انہیں تانے دیے جاتے ہیں، اے اللہ ان کی عزت رکھ لے، انہیں بھی اولاد نصیب فرما. خصوصاً مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے نجات دے دے. اے اللہ، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، یا اللہ انہیں اپنے گھر کا سایہ نصیب کر. خصوصاً میرے مالک، جن کا کام نہیں چل رہا ان کا کام چلا، جن کا کاروبار چل رہا ہے ان کو برکت دے کر اپنے مالی حق ادا کرنے کی توفیق بھی بخش. اے اللہ، ہمارے ملک کی زمین سے خزانہ نکال، ہوا میں، فضا میں، اس ملک کے ہر طرف اور ہر جہت میں خیر اور برکت کا ڈیرا جما دے. اے اللہ، ہمارے تمام معاشی، سیاسی، اخلاقی کرائسس ختم کر کے ہمارے ملک کو ہر طرح کی استحکام، سلامتی، سر بلندی اور عزت سے ہمکنار فرما. خصوصاً افواج پاکستان کی ہمت میں اور حوصلے میں اضافہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین. ناظرین کرام، آج ہوا مغفرت کا عشرہ، بس آلموسٹ اپنے اختتام کے قریب. آپ ظاہر ہے کل 20واں روزہ ہو جائے گا، اور جیسے ہی 20واں افطار ہم کر لیں گے تو مغفرت کا عشرہ جو ہے وہ ہمارے درمیان سے جدا ہو جائے گا. یعنی صرف ایک دن باقی ہے. آپ اگین وہی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ داخل نار نہ ہو بلکہ داخل جنت ہو جائے. اس نے ہمیں رحمت کا عشرہ دے دیا، اگر ہم نے مس کر دیا تو بس یہ ذہن میں رکھیے کہ ابھی بھی مغفرت کے عشرے کی آخری لمحات باقی ہیں. اس کو مس نہیں کرنا. اس کو مس کر دیں گے چلا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، جنہوں نے راضی کیا ہے ان کے لیے درخواست بھی کرے گا. اس لسٹ میں آپ کا نام ہے، میرا نام ہے، نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے جو اپنے آپ سے کیجیے گا. اس لسٹ میں اپنا نام پٹ اپ کیجیے گا، تاکہ کل بروز محشر جب اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا عشرہ، کیونکہ ٹوٹالٹی میں رمضان جو ہے شفاعت کرے گا نا، تو مغفرت کا عشرہ بھی ظاہر ہے اس کا ایک پارٹ اینڈ پارشل تو ہے نا.
تو وہ عرض تو کرے گا نا. تو دیکھیے اس لسٹ میں کہیں ہمارا نام رہ تو نہیں گیا. اگر رہ گیا تو اس میں پٹ آن کیجیے اپنے نام کو, اللہ کو راضی کیجیے, خدا کی قسم اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ آتا پھر اس بات کا لحاظ رکھیے کہ کل بروز محشر خدا نہ خواستہ اگر پکڑ ہو گئی تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے. افطار کے بعد لوٹتے ہیں اور اسی سلسلے پہ بات کریں گے کہ اپنی بچیوں کی تربیت کی تو ہم بہت بات کرتے ہیں, ہمیں خود جو اپنی تربیت کی ضرورت ہے وہ کس طرح سے ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے توبہ ٹیکسنگ جیسے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ ظہور پذیر نہ ہو. درود پاک پیش کیجیے, لوٹ کے بات کرتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور الحمدللہ ناظرین 19واں روزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. جس درد کا ظاہر آج اس پورے پروگرام میں ہم اظہار کرتے رہے ناظرین, وہ درد ہے یہ جو معاشرے میں اب درندگی ہمیں نظر آ رہی ہے. اگین وہی بات, میں بڑا فارملی بلیو کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی رمق موجود ہے, روشنی موجود ہے, چمک موجود ہے. مسائل بہت ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شتر بے مہاری بہت بڑھ گئی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بے شرمی اور بے حیائی بہت بڑھ چکی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے اپنی بیسک نارمز کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ اپنی تہذیب کو, اپنے کلچر کو, اپنی بنیادی جو ہماری اقدار تھی اس کو ہم نے اپنے پیروں تلے مکمل طور پہ روند کے رکھ دیا ہے, مسل کے رکھ دیا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اپنی ریچول سے بہت زیادہ دور ہو گئے, ڈسٹریکٹ ہو گئے. اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دین اسلام کا جو رچاؤ ہماری بنیاد کے اندر ہونا چاہیے تھا, آج ہم نے اپنی بنیادوں کو کریت کر کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. یعنی جو ایسنس دین کا یا جو انگریڈینٹس دین کے ہماری عمارت کی بنیادوں میں ہونے چاہیے تھے, آج ہم نے اپنی بنیادوں سے اس کو نکالنا شروع کر دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی نسلوں کی بنیادوں میں دین اسلام کو باقاعدہ انڈکٹ کرتے, اس کے انگریڈینٹس کو ڈالتے. لیکن بدقسمتی صاحب یہ وہی صاحب کہ ہم دین کے قریب ہونے کی بجائے دین سے بہت دور ہو گئے ہیں, جس کا شاخسانہ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ جیسے واقعات بنتے ہیں کہ جہاں پر ایک باپ کی موجودگی میں ایک بیٹا بڑی سفاکی کے ساتھ, درندگی کے ساتھ جانور بن کر اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے. اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد جو اس کے اوپر مزید الزامات کی بارش بھی ہوتی ہے. اور معاذ اللہ خاکم بدین جو ڈی این اے کی رپورٹ کا انتظار ہے, اگر وہ صورتحال ہے تو پھر تو وہ بہت ہی ورس ترین صورتحال ہے. لیکن اگین یہ میرا پورا معاشرہ نہیں ہے. ہاں یہ میرا پورا معاشرہ نہیں ہے. آج بھی باپ بیٹی کی توقیر عزت اپنی جگہ قائم ہے. مسائل ضرور ہیں, مسائل ضرور ہیں. شتر بے مہاری بڑھ گئی ہے, بے شرمی بے حیائی بڑھ گئی ہے, لیکن ابھی بھی وہ تقدس, وہ احترام جو بہن کا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے وہ ابھی بھی الحمدللہ قائم ہے. لیکن پرابلم کیا ہے, یہ جس طرح سے ڈیزاسٹر پیدا ہوتا جا رہا ہے یا جس طرح سے یہ صورتحال ہمارے سامنے جو ہے ایک عجیب شکل اختیار کر رہی ہے, ایسا نہ ہو خاکم بدین کہ آگے جا کے معاشرہ جو ہے مکمل طور پہ بے شرمی, بے حیائی یا بے غیرتی کی تصویر بن جائے. اور صرف اگر میں پورے کرکس آف دی سٹوری کی بات کروں نا صاحب, کہ لوگ کہیں گے کہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ ایجوکیشن نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جہالت بہت ہے, ان پڑھ بہت ہے, بیکورڈنس ہے, یہ ہے وہ ہے, سائیکولوجیکل مسائل ہے, یا ایڈلٹ موویز بلا 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 بلا. مطلب آپ 10,000 معاملات لے لیجیے اور 10,000 توجیہات لے. میں صرف ایک توجیہ سمجھتا ہوں, ایک توجیہ بڑی سیدھی سی بات ہے اور آسان الفاظ, یعنی گاؤں کے میں مطلب اس کے انداز میں کہتا ہوں کہ بابا دین سے دوری ہو گئی ہے. اگر دین کے قریب آ جائے اور دین گھروں کے اندر رائج ہو جائے اور اس کا نظام رائج ہو جائے, آپ بلیو کیجئے میری بات کا, سارے مسائل کا حل صرف اسی بات پہ پناہ ہے کہ دین کو اپنے گھروں کے اندر صحیح طور سے رائج کر دیجئے. مفتی صاحب آپ کی طرف تو آؤں گا میں آخر میں, پہلے ذرا آپ سے ایک پیغام لیتے ہیں. واصل صاحب بتائیے کیا پیغام اس موقع پہ دیں گے؟ بچیوں کی تربیت کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیں اپنے پورے گھر کی تربیت کی ضرورت ہے. مختصر پیغام. بالکل جنید بھائی, قرآن مجید نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے, قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. بالکل ٹھیک. یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہے, اپنی تربیت کا بھی اور اپنے گھر والوں کی تربیت کا بھی. ٹھیک. یہاں پر ہمیں ضرورت ہے خود پہلے دین سیکھنے کی. ہمارے معاشرے میں
جو والدین ہیں پہلے وہی دین سے اتنے دور ہیں، ان کے پاس تربیت نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ہم خود دین کو سیکھیں، دین کی تعلیمات کو سیکھیں، اور پھر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، ان کو دین بتائیں۔ عارف صاحب کیا پیغام دیں گے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ جی میرا ایک پیغام ہے کہ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو مستورات ہیں، مستورات رہنے دیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک عالم دوست انگلینڈ گئے، کہتے ہیں لوگ کہتے تھے وہاں کی عورتیں ایسے ہیں ایسے، میں نے تو وہاں کوئی عورت ہی نہیں دیکھی، اتنے شہروں میں گیا ہوں، بازاروں میں کوئی عورت نہیں تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں عورت کہتے ہیں مستور کو، مستور مطلب ہے چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی۔ عورت کے معنی چھپی ہوئی، جو عورت مستور نہیں ہے وہ عورت نہیں ہے۔ عورتوں کو مستور رکھیے تاکہ ایسے مسائل پیدا نہ ہوں۔ بہت اچھا، آپ کا کیا پیغام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا علاج؟ جنید صاحب قرآن کریم نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نماز کا حکم دو اپنے گھر والوں کو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ اب بغیر پڑھے نماز کا حکم دیا جائے گا، لطف آئے گا اس میں کچھ؟ گھر والوں کی تربیت لفظوں سے بھی کریں، اپنے اخلاق و کردار سے بھی کریں، ان کے ساتھ وقت سپینڈ کریں۔ اور نماز کے حوالے سے بڑی مشہور حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے سختی کرو، 3 سال اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، وقت گزارنا ہے تاکہ اچھی تربیت اور صالح معاشرہ مارز وجود میں آ سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان گھروں کے اندر خاص طور پہ جو گاؤں گوٹ والے جو مطلب جو ایریاز ہیں، ادھر بہت ضرورت ہے کام کرنے کی بھی، ان کو مطلب جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول سے متعارف کرانے اور دین سے صحیح معنوں میں متعارف کرانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس کے کہ جو ہم شہروں میں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ جنید صاحب یہ ہر گاؤں میں ایسی صورتحال نہیں ہے، ہر گاؤں میں تو نہیں، بالکل ٹھیک۔ میں آپ کو بتاؤں گاؤں دیہاتوں میں چونکہ ہمارا آنا جانا بہت ہوتا ہے، شہر کے لوگوں سے زیادہ وہ دین پر عامل ہیں۔ نماز وہ پڑھتے ہیں، حلال حرام کی تمیز وہ کرتے ہیں، اپنی محنت مزدوری کا کھاتے ہیں، رشتوں کو نبھاتے ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایسے دیہاتوں کی بھی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں جہاں دین نام کی شے ہی کوئی نہیں۔ میں مثلا تھر پارکر میں بہت گیا ہوں، میں اس کے علاوہ پاکستان کے، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، ایون کے، میں اسی طرح کے پی کے دیہاتوں میں بھی گیا ہوں، تو بہت سارے دیہاتوں میں ایسے مسائل ہیں کہ دین سے متعدد احباب دور ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم اس حوالے سے ایک وسیع تر کمپین چلائیں۔ ہمارا ایشو کیا ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، فوراً اٹھتے ہیں اور 2-4 دن بھی تربیت کی باتیں ہوئی پھر خاموش ہو گئے، سو گئے سارے۔ اس کو ایک وسیع تر تناظر میں تسلسل کے ساتھ، محنت کے ساتھ، بھرپور توانائی صرف کر کے اگر ریاست اس کو اپنی ذمہ داری قبول کرے تو میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد چینجنگ آ جائے گی۔ مطلب یہ ڈگریز اور تعلیم والیم سے مسئلہ نہیں ہوگا، یہ بنیادی دینی تعلیم سے ہی مسئلہ ہوگا۔ بنیادی تعلیم سے مسئلہ خوف ہوگا۔ خدا اس میں جب رشتوں کے تقدس کو آپ سمجھیں گے، اس میں میں سمجھتا ہوں ہر فورم پر تربیت کی ضرورت ہے، چاہے وہ ریاست کا فورم ہو، میڈیا کا فورم ہو، ممبر و محراب ہو، تعلیمی ادارے ہوں، ماں باپ ہوں، ہر فورم پر اس پر بات ہونی چاہیے اور مسلسل ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، زندگی رہی، سانسوں نے ساتھ دیا انشاءاللہ، تو رات آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی سحری کے وقت، اور آج انشاءاللہ فتح مکہ پہ بات کریں گے۔ آج کی سحری آپ نے مس نہیں کرنی، ہمارے ساتھ رہنا انشاءاللہ، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔